جس شہر میں گیا، جس ملک میں گیا، وہاں پہ ہر وقت یہ پرابلمس چل رہے ہیں. اس کے ڈیٹیلز کل بتاؤں گا میں انشاءاللہ. اس لیے کہ امام تک کوئی نہیں جا سکتا. یو ول ناٹ گیٹ کلوز ٹو یور امام. ڈیسٹینیشن نہیں ملے گا. ڈیسٹینیشن، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ڈیسٹینیشن بالکل سامنے ہے، امام زمانہ سامنے ہے، صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. ہم کو مولا کہہ رہے ہیں آجا میرے پاس سیدھا. ہم نہیں جانا چاہتے. آج کے دور کا شیعہ نہیں جانا چاہتا. ایسا جانا چاہتا، ایسا جانا چاہتا، گھوم کے جانا چاہتا. جب تم راستے سے ہٹو گے تو تکلیفیں ہوں گی، پرابلمس ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی. ایسا مت جاؤ. راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم سیدھا ہے، امام زمانہ سامنے ہے. ایسا مت جاؤ. ڈونٹ گو فرام ہیئر، ڈونٹ گو فرام ہیئر، گو اسٹریٹ. کیوں جانا چاہتے ہو بازو سے؟ بازو سے اسی وقت جاؤ گے جب پرابلمس کرو گے تم. اف یو ڈونٹ لیو دیز تھنگس then you cannot go straight. آپ کو ادھر سے جانا پڑے گا، ادھر سے جانا پڑے گا. یو ریچ دا ڈیسٹینیشن. شیعہ کا مقام ہے، شیعہ جنت ہی میں جائے گا. منبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو علی کی ولایت کا مانتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. جو علی کو بلا فضل مانتا ہے کبھی نہیں جائے گا. لیکن تکلیفیں اٹھا کے جائے گا، مصیبتیں اٹھا کے جائے گا، پریشانیاں اٹھا کے جائے گا. Why you want to do this? Why don't you go straight? سیدھا کیوں نہیں چلے جاتے؟ مولا کہہ رہے آؤ میرے پاس. پھر ہم جو کہہ رہے ہیں نا الجل الجل الجل، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دوستو کل بتاؤں گا کہ شادی کا کتنا پرابلم ہے. یہ اس نے پوچھا اس شخص سے کہ آپ کا کی وائف کا پرابلم کیا تھا، جھگڑا کیا تھا جو اللہ نے آپ کی وائف کو اتنا بڑا اسٹیٹس دیا. اس نے کہا سنیں گے اب آپ. آج کی مجلس کا میسج ہے گلستان کی، میری دوسری مجلس کا 209 کا یہ عرصہ ہے، 209 کے عرصے کی دوسری مجلس ہے. اس کا مکمل میسج ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ مولا چاہے اگر ہمارے یہ پرابلم سالو ہو جائے، بلیو می میں یہ 8 دن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں نا یہ سالو ہو جائے امام کے نام پہ. جب امام کے نام پہ سالو ہوں گے تو سامنے ڈیسٹینیشن ہے. دوستو یقین کرو اگر تم چاہو تو امام سے روز مل سکتے ہو، روز مل سکتے ہو. میں نے کہا کہ میں غیبت کے بعد ظہور کے بعد کے حالات اب ان مجالس میں بتاؤں گا. لاسٹ ایئر میں ظہور تک گیا تھا، آج ظہور کی باتیں نہیں کروں گا میں اس عرصے میں، بلکہ میں بتاؤں گا کہ امام آنے کے بعد کیا حالات ہوں گے، کیسے زندگی گزرے گی. ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو امام. اس لیے how we are going to meet امام، اس لیے کہ ہر شیعہ گلستان ہند کی مجلسیں سنے، دنیا کے کسی حصے میں ذکر حسین سنے. ہر شیعہ کی ایک خواہش ہے، ہر شیعہ کی ایک آرزو ہے، ہر شیعہ کی ایک تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ کہ امام سے ملاقات کرے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری کوئی تمنا نہیں ہے تو دل آپ کو مبارک ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میری کوئی تمنا، میری کوئی خواہش نہیں ہے امام سے ملنے کی، تو پھر آج سے آپ الجل الجل کہنا چھوڑ دیں. پھر آج سے آپ اجل اللہ تعالیٰ کہنا چھوڑ دیں. پھر آج سے امام زمانہ کو سلام کرنا چھوڑ دیں. اس لیے کہ آپ الجل کہتے ہیں. الجل کے معنی کیا ہے؟ کہ مولا آپ آئیے، آپ بلا رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں. امام آئیں گے تو آپ یہی رہیں گے، آپ جا کے ملیں گے نہیں. تو ہر شیعہ کی خواہش ہے، ہر شیعہ کی آرزو ہے کہ ملے امام سے. تو ملے تو میں چاہتا ہوں کہ پورے گلستان والے پہلے ملے جا کے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. تو سنیں تو پلیز کل اس کے ڈیٹیلز اور بتاؤں گا انشاءاللہ. اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ پرابلم کیا آپ کی وائف کا. سنیں گے اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ میں بزنس مین ہوں، تاجر آدمی ہوں. پلیز غور سے سنیں. اس نے کہا کہ میں بزنس مین ہوں، میں تاجر ہوں اور میں ٹریول کرتا ہوں. جب ٹریول کرتا ہوں تو کاروبار کے لیے جب میں باہر جاتا ہوں تو وہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں. تو میں جاتا ہوں تو ان کی عورتیں مجھے آ کے سرو کرتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میری یہ جو وائف جس کا انتقال ہوا وہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ وائف تھی، اتنی اچھی عورت تھی کہ اس نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، میری پوری خدمت کی، میرے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری. لیکن ایک ہم دونوں میں ایسا پرابلم تھا کہ میں اس سے یہ کہتا تھا کہ جب میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں تو ان کی وائف میرے سامنے آتی ہے. تو آپ بھی جب میرے پاس کوئی ڈیلیگیشن، بزنس ڈیلیگیشن آئے میرے پاس، جب میرے دوست آئے تو تم بھی ان کے سامنے
سامنے آؤ تو میری وائف کہتی تھی کہ میں آپ کی ہر بات سنوں گی لیکن میں کسی نامحرم سے آ کر اس طرح نہیں ملوں گی. وہ یہ کہتا تھا کہ آپ حجاب اتار دیں, حجاب اتار کے میرے دوستوں کے سامنے آئے. تو میرے دوست یہ کہتا تھا, میں یہ کہتی تھی وہ عورت کہ نہیں میں حجاب کبھی نہیں اتاروں گی, اس لیے کہ میری شہزادی کونین کی خواہش ہے کہ پردہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ پردہ کیا چیز ہے دوستو؟ پردہ, آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد, رسول اللہ کی وفات کے بعد شہزادی کونین جو ہے نا, جو پہلی مرتبہ مسکرائی نا, پہلی دفعہ جو اسمائل دیتی ہے نا, پہلی دفعہ جو آپ مسکراتی ہیں, خوش ہوتی ہیں, وہ اسی وقت ہوئی کہ آپ کی شہادت سے کچھ دن پہلے جب اسما ان کی کنیز سے بات ہو رہی تھی تو شہزادی نے کہا تھا کہ مجھے عرب کا دستور نہیں اچھا نہیں لگتا, عرب کا جو طریقہ ہے وہ اچھا نہیں لگتا کہ جب مرنے کے بعد جب عورت کی میت کو لے کے جاتے ہیں تو اس کی میت پوری نظر آتی ہے, اوپر کپڑا نہیں ہوتا, کور نہیں ہوتا. جیسے ہمارے پاس یہاں انڈیا پاکستان میں جیسے ڈولے ہوتے ہیں نا, جو کافن ہوتا ہے وہ کورڈ ہوتا ہے, اندر باڈی کیسی آپ کو پتا نہیں چلتا. لیکن آج بھی عرب میں ایک اسٹریچر ٹائپ کافن ہوتی ہے, اس میں لے کے جاتے ہیں, اوپن ہوتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, باڈی ہوتی ہے اس کو کپڑا اوپر ڈال دیتے لے کے جاتے تو پوری باڈی نظر آتی ہے. باڈی نظر آتی ہے مطلب شیپ نظر آتا ہے. تو شہزادی کونین نے کہا تھا کہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں. تو اسما نے کہا تھا کہ نہیں, ایران میں اس طرح ہوتا ہے, اس طرح انہوں نے نقشہ بنا کے بتایا. تو اس وقت روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ شہزادی کونین کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی, پہلی مرتبہ شہزادی نے اسمائل دیا کہ جب پردے کے بارے میں سنا. میں پردے پہ میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, اگر پردے پہ کروں گا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آئی کین ریڈ 10 مجالس آن پردہ. پردہ ایسی چیز ہے, اور پردہ میں عابد گلگانی کے جملے نہیں, جا کے سورہ نساء اٹھا کر دیکھو عورتوں کے لیے کیا کیا حکم ہے. میں پردے کے اوپر نہیں پڑھ رہا, میں اس واقعے کو بول رہا ہوں. تو اللہ نے اس میں پردہ کیا. یہ کہتا ہے کہ میں بزنس کمیونٹی تھی, میں بزنس کے لیے میرے فرینڈز آتے تھے, میں نے میری وائف کو میں فورس کرتا تھا کہ آ کے سرو کرو, آ کے بیٹھو, لیکن وہ کبھی نہیں آتی تھی. وہ کہتی تھی نہیں, مادر حسین کی خواہش ہے, رسول کی بیٹی کی خواہش ہے کہ میں پردہ کروں, میں تمہارے دوستوں کے سامنے نہیں آتی. آپ نے دیکھا صرف اس نے عمل کیا, اس نے عمل کیا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس ایک عورت کے ایک عمل نے پورے خبرستان کے عذاب کو اٹھا دیا. ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند. دوستوں میں بڑا مجبور ہوں بامبے میں صبح, آج میری 4تھی مجلس ہے, 4th مجلس ہے. ہر مجلس میں یہی کہہ رہا ہوں میں کیا کروں, میرا ٹائم پھر ہو گیا, 50 منٹس اسی میں ہو گئے. ابھی تو میں نے اسٹارٹ ہی نہیں کیا, 2 دن ہو گئے. بہرحال آئی ریکویسٹ یو کہ کل ٹائم پہ پلیز آ جائے. مجھے پتا ہے کہ یہاں 10:30 بجے مجھے ختم کرنا پڑتا ہے, 55 منٹ یہی ہو گئے. تو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے امام کو خوش کرو. کل میں اس کو کنٹینیو کروں گا, اس لیے کہ اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس پہ ہم فرم ہو جائیں نا, فرم یقین کے ساتھ, تو کیا ہوگا؟ مادر حسین کی ہیلپ ہوگی. اگر حسین کی ماں کسی کی مدد کرے, کون روک سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ, سب سے بڑا واسطہ مادر حسین کا ہے. اگر آپ مادر حسین کا واسطہ دیں, مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ نے 21 ٹائم سے کہا کہ یا مولاتی یا فاطمہ غسنی, 21 ٹائمز, یا مولاتی یا فاطمہ غسنی, کہ میری شہزادی بی بی فاطمہ میری مدد کو آئی ہے. آپ مادر حسین کی مدد مانگ رہے, مادر حسین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. مرکز ہے, سینٹر پوائنٹ ہے. شہزادی کونین راضی تو اللہ راضی, چاہتا تیرا معصومین راضی. ناراضگی ہے فاطمہ, سب کی ناراضگی. دوستو یاد رکھو, رزق کے لیے شہزادی کونین کی تزویج. بس میں 5 منٹ زیادہ لے رہا ہوں آپ سے, میں معافی چاہتا ہوں یہاں کی انتظامیہ سے. میں کیا کروں, میرے اوپر پریشر ہے, اتنا پریشر ہے کہ یہ اس پہ اس کو کور کرو, اس کو کور کرو. میں ایک ٹاپک سوچ رہا ہوں, مجمع مومنین کچھ اور ٹاپک دیتے, میں مجبور, لیکن میں جس کو جو مجھے ٹاپک سے لے لیتے تھے وہ لے رہا ہوں, جو نہیں لیتے تھے نہیں لے رہا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں سب سے. جو میری ٹاپک میں آئے گا بولوں گا, جو ٹاپک میں لیں گا 1 گھنٹے کے لیے کینٹ کرو. رزق کے لیے, روٹی کے لیے,
جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارا رزق تنگ ہو گیا. ہوگا تنگ اگر ہم رائٹ پاتھ پہ نہیں رہیں گے. رزق کے لیے میں آج بھی دوں گا, کل بھی دوں گا انشاءاللہ. اب بہترین وہ عمل دوں گا کہ ابھی میں گاڑی میں بھی آ رہا تھا, خواجہ مسجد میں حضرت عباس لین میں جو ہے اسٹریٹ پہ آتی, وہاں پہ بھی مومنین ملے, صبح کی مجلس میں بھی, قبرستان کی مجلس میں بھی, سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ دعا سے یہ فائدہ ہوا, اتنا فائدہ ہوا, اتنا فائدہ ہوا. وہ کہنے لگا مومن قبرستان میں کہ میں کچھ نہیں تھا, میں جب آپ آئے تھے آپ نے یہ کہا تھا, اور آج الحمدللہ مولا نے مجھے کئی چیزیں دے دی, میرے راستے کھل گئے. لیکن پھر وہی بات کہ یقین کو پیدا کرو بابا, یقین کو. آپ کہیں کہ بی بی فاطمہ آپ مجھے دیں, بی بی فاطمہ پہ یقین نہیں ہے تو کس سے مانگ رہے ہو؟ شہزادی کونین کا واسطہ اللہ کو دے رہے ہو, تم کو شہزادی کونین پہ بھروسہ نہیں ہے. اپنے یقین کو اتنا فارم کر لو, اتنا اسٹرانگ کرو بلیف کو کہ جب تم کہو کہ مادر حسین آپ اپنی بارگاہ سے دیں. یقین کرو دوستو, اس نام کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے آج. فرشتوں کو جب پیٹ نہیں بھرا تو فاطمہ کی روٹیوں کو لے کے جا کے پیٹ بھرا. شہزادی کونین کی چوکٹ پہ آ کے فرشتوں نے بھیک مانگی کہ کچھ روٹیاں دے دو. یہ ہے فاطمہ, ایسی صدیقہ ہے, ایسی صدیقہ ہے شہزادی کہ بچوں نے کہا کہ اماں ہمارا لباس کل کا, تو پلٹ کے کہا کہ ٹیلر کے پاس ہے. فاطمہ صدیقہ ہے, صدیقہ ٹیلر کے پاس ہے. تو اللہ نے اپنی اس کنیز کے بھرم کو ایسے باقی رکھا, جنت کے رضوان کو بھیجا کپڑے لے کر, جا کے کہا خبردار یہ نہیں کہنا میں رضوان ہوں, کہنا ٹیلر ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ ہے فاطمہ, جنت کا رضوان ٹیلر بن کر فخر کر رہا ہے. تم غلام فاطمہ بن کے کیوں نہیں کرتے؟ تم کنیز فاطمہ بن کر فخر کیوں نہیں کرتے؟ دوستو پلیز, رزق کے لیے صبح کے وقت جب رزق کی تلاش میں تم چلتے ہو نا, گھر سے نکلو رزق کے لیے, دروازے پہ کھڑے رہ کر 14 مرتبہ صلوات پڑھو, ایک تسبیح زہرا پڑھو. کون سی تسبیح؟ وہی جو نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں. 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 ٹائمز الحمدللہ, 33 ٹائمز سبحان اللہ. پھر 14 صلوات پڑھ کے اللہ سے کہو کہ پروردگار میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں, میں رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں, تجھے مادر حسین کا واسطہ. بس آپ نکل گئے. 2-3 منٹ کا عمل ہے, 3 منٹس 4 منٹس ہارڈلی. بس وضو کر کے گھر سے نکلو, 14 ٹائم سلوات پڑھو, ایک تسبیح شہزادی پڑھو, اور 14 ٹائم سلوات پڑھ کے دعا کرو پروردگار, اور 9 امام سے کہو, 9 امام سے کہو کہ مولا آپ کو اپنی دادی کا واسطہ, دادی فاطمہ کا واسطہ, آپ کی گرینڈ مدر بی بی فاطمہ کا واسطہ, پلیز ہیلپ می, میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں. ممبر سے کہہ رہا ہوں, ممبر سے لوگوں کے جو کئی ہزار دینار رکے ہوئے تھے ڈیلز میں, انہوں نے یہ عمل 5 دن کیا صرف. کہتے ہیں مولانا جس کو ہم بھول گئے تھے کہ کبھی وہ ملے گا بھی, لیکن مادر حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے, حسین کی ماں کے خزانے میں کمی نہیں ہے. مادر حسین چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری قسمت کو بدل دے. شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے, یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. سمجھے؟ سمجھے؟ شے بدلتی نہیں, تغییر بدل جاتی ہے, یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. پکارو 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 دوستو, پکارو.
گلستان ہند سے پکارو مولا علی کو، یہ عجائبات کا مظہر ہے، تم کہیں سے پکارو گے وہ جواب دے گا. ہمارا عقیدہ یہ. کل انشاءاللہ پلیز ٹائم پہ آ جائے، 9:20 پہ ون سٹارٹ ٹمارو انشاءاللہ. مادر حسین کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے پتا؟ جس سے فاطمہ خوش ہوتی، صرف سنو مت، سٹیر مت کرو، ڈو سمتھنگ، رو. حسین کو، ماں کو سب سے زیادہ فاطمہ کو کیا پسند ہے؟ ان کے بچے کے غم کے آنسو. عزیزوں یہ آنکھیں اللہ نے یہ وہ دیکھنے کو نہیں بنائی، حسین کے غم کے آنسو. دنیا پہ کیا رو رہے ہو؟ پیسے کے اوپر، دنیا کے چھوٹے سے نقصان پہ روتے ہو، حسین کے غم میں رو تو اللہ تمہارے نقصانوں کو دور کر دے گا. اور امام حسین کے اوپر خاموش نہیں روتے. چھٹے امام کہ جب مجلس میں گئے اور ابو بصیر سے ملاقات ہوئی، ابو بصیر مجلس میں تھے، امام نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر تو میرے دادا پہ میرے جد پہ روتا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا مولا میرا رومال گیلا ہو گیا، مولا میں جب سے مسائل پہ رو رہا ہوں. امام نے کہا ابو بصیر ایسے نہیں روتے، ابو بصیر تم میرے جد پہ ایسا رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. ارے جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے کہ زمین ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان گریا کرتے ہیں، میرے دادا پہ ایسے نہیں رو. عزیزوں مظلوم کربلا کا جملہ ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا. حسین نے کربلا میں کہا کہ ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا. کتنے لوگوں نے رلایا حسین کو؟ علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، حسین رونے لگے. عباس کے شانے کٹے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. عزیزو علی اصغر کی مزار بنائی، سر پیٹنے لگے. قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، رونے لگے. یہ سوچ کے روتے تھے کہ ارے میرے پاس سکینہ کو تماچے لگیں گے. یہ سوچ کے روتے تھے ارے میرے بعد میری بہنوں کے سروں سے چادر چھینی جائے گی. یہ سوچ کے روتے تھے کہ ارے میری بہنیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں جائیں گی. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. جب حسین کے غم کے آنسو آنکھوں میں ہونا تو اس وقت دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرے. مظلوم امام کا یہ جملہ ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا. عزیزو عالم یہ تھا کہ جب شہادت حسین ہو گئی، حسین کی شہادت کے بعد وہ ظلم ہوا کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بچوں کو تماچے لگائے گئے، بے قداوا اونٹوں پہ سیدانیاں بیٹھ گئی. 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا تو ایک ایسی بستی سے گزرا جہاں مسلمان عورتیں کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں ہیں، نیزوں پہ چند سر ہیں، تو ان میں سے جب عورتوں نے سب کے سر دیکھے، حسین کے سر پہ کو بھی دیکھا، عباس کے سر کو بھی دیکھا، قاسم اور محمد کے سروں کے درمیان ایک ایسا سر دیکھا جوان کا کہ ایک عورت نے کہا ارے ٹھہرو بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. انہوں نے جب علی اکبر کے سر کو دیکھا تو ایک عورت نے ہاتھوں کو اٹھایا، بالوں کو پریشان کر کے کہا اے پروردگار جب یہ جوان مرا ہو، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو. ارے اس کی آواز لیلا کے کانوں تک آئی. لیلا نے کہا تو میرے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہے؟ تو کہا بیوی ہم بد دعا نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر ہو کر اس جوان کی میت کو نہیں دیکھ سکتے. ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ لیلا نے تڑپ کے کہا ارے میرا 18 سال کا بیٹا تھا، ارے شادی کے ارمان تھے، میرا بچے کا سینہ زخمی ہو گیا، ایڑیاں لگڑ لگڑ کے لیے پر گزر گیا. زینب نے پکارا میری بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا دولہا بنے. میرا علی اکبر تو ایسا شہید ہوا کہ ماں کی زندگی کا مزہ ختم ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا متا ہارو فیکا یا مولا. صلوات پڑھے محمد وعلی.
عزاداران حسین، گلستان ہند کی یہ تیسری مجلس ہے اس عنوان پر کہ ہم اپنے امام تک کیسے پہنچے، ہاؤ ٹو ریچ اور امام۔ یہ پہلے دن سے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے امام تک پہنچے کیسا، ہاؤ ٹو ریچ۔ راستہ جیسے میں نے پہلے دن سے کہا کہ بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے۔ اب ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یہ شارٹ راستے سے جائے یا گھومتے ہوئے جائیں۔ اگر ہم گھومتے ہوئے جائیں گے، دوسرے راستے سے جائیں گے، تو پھر جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے ان مجالس میں پیش کروں گا۔ اور جیسے میں فرسٹ ڈے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 7ویں مجلس یا 8ویں مجلس کے بعد وہ باتیں آئیں گی کہ ایک دفعہ امام آ جانے کے بعد کیا حالات ہوں گے، یعنی ظہور ہونے کے بعد جو پیریڈ ہے وہ ایک عجیب پیریڈ ہے جو کئی نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیسا پیریڈ گزرے گا، وہ امام کتنے سال رہیں گے اور حالات کیا ہوں گے امام آنے کے بعد، ظہور کے بعد۔ اس لیے کہ لاسٹ ایئر میں نے ظہور تک پڑھا تھا، اب ظہور کے بعد کیا حالات ہوں گے، لیکن 7 اور 8 مجلس تک آپ کو اس سٹیج تک پہنچانا ہے کہ جو یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس کو ہم روزانہ اپنی نماز میں 10 مرتبہ کم از کم کہتے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور الحمدللہ یہ ہم ہی ہیں کہ جن کے پاس صراط مستقیم ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ریسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اسی لیے پورے مسلمانوں میں اور ہم میں فرق ہے، پورے مسلمانوں میں جتنے فرقے مسلمانوں کے، ان میں اور فقہ جعفری میں ایک ڈیفرنس ہے۔ وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ الحم کا سورہ وہ بھی پڑھتے ہیں، الحم کا سورہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اور ہم الحم کا سورہ پڑھنے کے بعد جتنے امامیہ فرقے والے، جعفری فرقے والے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب سورہ مکمل ہوتا ہے وَلَضَّالِّينَ کے بعد ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اور عام مسلمان آمین رب العالمین کہتے ہیں۔ یہ ڈیفرنس ہے فقہ جعفری میں اور عام مسلمانوں میں۔ آمین کے معنی دعا مانگنے کے، آپ جب دعا مانگتے ہیں اس کے بعد آپ آمین کہتے ہیں، الہی آمین کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار یہ ہماری دعا کو قبول کر لیں، اور ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ شکر کرنا، ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم شکر کرتے ہیں۔ عام مسلمان دعا مانگتا ہے، بچپنے سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے ضعیفی تک، اور ضعیفی سے لے کے بستر مرگ تک، جب مسلمان الحم کا سورہ پڑھتا ہے تو ہمیشہ کہے گا آمین۔ مرنے سے پہلے بھی اگر اس نے سورہ الحم پڑھا، بالکل آخری سٹیج، لاسٹ مومنٹس لائف کے، 60-70 برس کی زندگی گزر گئی آمین کہتے ہوئے، لاسٹ سٹیج میں بھی اگر وہ الحم کا سورہ پڑھے گا بالکل آخری، تو کہے گا آمین رب العالمین کے پروردگار صراط مستقیم بتا۔ یہ فرق ہے مسلمانوں میں اور ہم میں۔ ہم پہلے سے پڑھتے ہیں الحمدللہ کہ ہم کو مل گیا، تم کو اب تک نہیں ملا، سمجھے؟ یہ فرق ہے۔ تو جب آپ کو مل گیا تو پھر آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کو سیدھا جانا ہے، صراط مستقیم، امام زمانہ سامنے ہے ہمارے، وی ہیو ٹو گو اسٹریٹ۔ آپ ادھر سے رائٹ سے لیفٹ سے نہ جائیں۔ یہ پورے مجالس میں رائٹ سے اور لیفٹ سے جانے میں فرق کیا ہے، کتنی رکاوٹیں، اور آپ کو چھوڑنا کیا ہے۔ 3 دن سے میں بتا رہا ہوں کہ الا متا حاروفی کا یا مولا، یہ دعا ندوہ کے کلمات ہیں۔ دعا ندوہ کی ایک دعا ہے، یہ ایکچولی ایک مومن کی پکار، جیسے میں نے پہلے دن کہا، ہم سب کی آواز ہے، دل کی آواز ہے، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو، جب دعا ندوہ پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے
تو یہ جملہ تو جب آتا ہے کہ الا متا حروفی کا یا مولا کہ مولا ہم کب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ، ہم کب دیکھیں گے، ہم کب آئیں گے آپ کے پاس، یہ پکار ہے ہماری. یہ جب اس پہ پہنچے ان کلمات کے اوپر تو تھوڑا سا دل سے پڑھیں، اپنے دل کی آواز نکالیں، زبان کی نوک سے نہ پڑھیں، دل سے پکاریں، دل سے پکاریں، فرام یور ہارٹ، فرام یور ہارٹ. کیسے پکارے کہ مولا پلیز ایٹ لیسٹ وہ جب یہ دعا کے رتبہ میں جب یہ فرقے تک پہنچے تو کم از کم آپ اتنے سٹرونگ ہو جائیں اپنے ایمان میں. میں 2 دن سے آپ کو یہی آپ کے مارل کو، بچوں کے مارل کو بوسٹ کر رہا ہوں کہ یقین کو پیدا کرو بابا، یقین کو، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کرو. آپ شک میں مت رہو، ڈاؤٹس میں مت رہو. there is no doubt، کوئی ڈاؤٹس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یقین 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 جب بڑھتے جائے گا نا تو جب آپ الا متا حروفی کا تک پہنچیں گے تو آپ دل سے پکاریں گے. یقین کریں دوستوں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر انسان دل سے پکارے نا، اپنے دل کی آواز سے پکارے، فرام یور ہارٹ، اگر آپ کی یہ بات نکلے تو امام اس آواز کو ایسے قبول کرتا ہے. امام کا اگر پورے شیعہ جتنے شیعہ ہیں اگر دل سے پکاریں گے تو ظہور امام ہو جائے گا، ظہور امام ہو جائے گا. آپ کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا. ہر شیعہ کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے جب یہ الا متا حروفی کا یا مولا کہے کہ مولا ہماری زندگی میں آئے، پلیز ہماری زندگی میں آ جائے. ایسا نہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور آپ آئے، اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہم کو پتہ نہیں کہ ہم کتنے سال خبر میں رہیں گے. 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 100 سال کسی کو نہیں معلوم. لیکن کم از کم اگر ہماری زندگی میں آئیں گے تو ہم اپنے امام کو سرو کر سکتے، امام کی ہیلپ کر سکتے، امام سے ملاقات کر سکتے. دوستو 209 کے شیعہ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر امام آ جائے تو جو بلیسنگز اللہ کی بارگاہ سے ہم کو عطا ہوتی ہے نا، جو بلیسنگ امام کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے نا، جو بلیسنگ امام کے ساتھ اپنی لائف کو سپینڈ کرنے میں ہے، جو بلیسنگ امام کے ساتھ بریک فاسٹ کرنے میں ہے نا، جو بلیسنگ لنچ کرنے میں ہے، جو ڈنر کرنے میں ہے، جو امام کے ساتھ موو کرنے میں ہے، جو امام کے ساتھ بیٹھنے میں ہے، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 209 کے شیعہ کو اندازہ نہیں ہے. ذرا اگر امام کی بلیسنگ، امام کے ساتھ رہنے میں جو مزہ ہے، جو ریئل مزہ ہے نا، اب ان سے پوچھو کہ جو امام کے ساتھ زندگی گزارے. سلمان ابو ذر یا مولا علی کے زمانے سے لے کے 11ویں امام کے زمانے تک جتنے شیعہ تھے ان سے پوچھو، تاریخ کے واقعات کو دیکھو، ہسٹری میں دیکھو کہ وہ لوگ کتنا انجوائے کر رہے تھے. یو کین امیجن کہ ہم امام کون ہے؟ امام حجت خدا ہے، امام زمین اور آسمان کا مالک ہے. آپ دیکھیں اگر امام ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم امام کے ساتھ ان کی محفل میں بیٹھے، ان سے باتیں ہم کریں تو کتنا انجوائے کریں گے، کتنا انجوائے کریں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی بدل جائے گا، زندگی کا جو ایم ہے وہ بدل جائے گا. تو دوستو دعا کرو، دعا خواہش کرو، آرزو کرو، تمنا کرو، اپنی وش کرو، ایسے دل سے پکارو کہ الا متا حروفی کا یا مولا. ایسا پکارو کہ گلستان ہند میں جب آپ کے زبان سے یہ کلمات نکلے تو سیدھا امام زمانہ کی بارگاہ تک پہنچے. ایک اور پڑھ لے بابا سے بلند، پہنچے وہاں تک. زبان کی نوک سے مت کہو پلیز، کوئی فائدہ نہیں ہے. You are not going to get anything from your imam then. Believe me. اس لیے کہ امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو امام کی ضرورت ہے. He don't need us. We need him. ہم کو ضرورت ہے، ہر مومن کو ضرورت ہے. اس لیے کہ دوستو تاریخ کے عجیب واقعات ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں آج سے 70 یا 80 ایئرس یا میکسیمم 100 ایئرس کی بات ہے. یہ واقعہ ہے حضرت الحاج سید ابو القاسم الخوئی. سب جانتے ہیں، کئی لوگ ابھی بھی ان کی تقریر میں ہوں گے، آغا شیستانی سے پہلے کے مر جاؤ. ان کے والد، ان کے فادر علی اکبر الموسوی، ان کا یہ واقعہ ہے. ہو سکتا ہے 60-70 ایئرس پرانی بات ہے. آغا کی جو بایوگرافی چھپی ان میں یہ واقعہ موجود ہے. میں جو ابھی میں نے 5 منٹ کہے کہ دل سے پکارو، دل سے، فرام یور ہارٹ، فرام یور ہارٹ. لڑکی ہے، لیڈیز بھی میری آواز سن رہی، میری ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہے، وہ بھی پکارے، دل سے پکارے. اس لیے کہ آپ دنیا میں بھی کہتے ہیں بابا فرام یور ہارٹ کچھ بات کرو. اور آپ کو پتا ہے دعا کا مفہوم بھی، دعا کی قبولیت بھی اگر ہارٹ سے ہوگی نا، فرام یور ہارٹ، قبول جلدی ہوگی. زبان سے پکارو گے اللہ کو، ڈریگ کرے گا وہ بھی.
لمبی تک جائے گی، دور تک جائے گی، پکارتے رہیے، ڈریگ ہوگی بات. اگر ہارٹ سے پکارو گے، یقین کرو میری بات پر، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. قرآن ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم پکارو میں جواب نہیں دیتا، نو. پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ میرے بندے، میرے حبیب، میرے بندے. آپ دیکھیں کہ جملے دیکھیں، میں عربی میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرے پاس وقت مل گا، میں صرف ترجمہ کروں، 15 منٹ یہی ہو گئے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب، میرے بندے میرے تعلق سے تم سے سوال کرے تو کہہ دو میں قریب ہوں. آئی ایم ویری کلوز ٹو یو. تمہارے ماں باپ بھی اتنے قریب نہیں ہوں گے، تمہارے بھائی بہن بھی اتنے قریب نہیں ہوں گے، تمہاری وائف اور تمہارے بچے بھی اتنے قریب نہیں ہوں گے. کوئی تمہارے کلوز نہیں ہے. نوبڈی، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. وہ کہتا ہے ویری کلوز، شہرک سے زیادہ قریب ہو. جب ہے کلوز، so then why don't you call him؟ کیوں نہیں پکارتے؟ یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں پکارنا کرو، یہاں سے. جب دل سے پکارو گے، یہ ممکن ہی نہیں یہ کہ اللہ تم کو جواب نہ دے. تم پکارو، رات میں پکارو، دن میں پکارو، اندھیرے میں آواز دو، روشنی میں آواز دو، سوتے میں پکارو، بستر پہ پکارو، بیڈ روم میں پکارو، اپنے پلوں پہ سر رکھ کے پکارو، آدھی رات کو نیند میں سے اٹھ کے پکارو. جسٹ کال ان، کال ان، کال ان. سیم تھنگ امام کو، کال ان، کال ان، بابا کال ان. آپ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کے اگر کوئی کلوز آدمی ہے، کسی سے آپ کا ویری کلوز ریلیشن شپ ہے، پلیز میری بات سنیں گلستان کے مومنین. آپ کا ریلیشن شپ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک ایسا انسان ہے جو آپ سے بہت کلوز ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اگنور کریں گے ان کو، یا آپ ان سے کانٹیکٹ میں رہیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ ویری کلوز ٹو می. اگر آپ نے اسے اگنور کر دیا تو ان کو کتنا ہرٹ ہوگا کہ I'm so close to him. I always, whenever he asks me, I always help him. پھر he's not calling me. امام کا یہ شکوہ ہے، امام کی یہ ناراضگی تو میں نہیں بولتا، شکوہ ہے. امام gets hurt. امام کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے چاہنے والے مجھے نہیں پکارتے. اگر پکارتے بھی ہیں تو فارملٹی کے لے کے اللہ جل کہہ دیا، زیارت پڑھ کے کہا جل اللہ تعالیٰ، یہ فارملٹی ہے ہماری. نو دوستو، جب آپ یہاں بھی مجلس کے بعد امام کی زیارت پڑھو اور کہا جل اللہ تعالیٰ، تو دل سے کہہ مولا پلیز کم، مولا پلیز کم، مولا آپ آ جائیں میرے پاس. آپ پکارو دوستو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آواز دو. دین یو سی، آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ کہ جب آپ کلوز ہو جائیں گے. آپ ہم امیجن نہیں کر سکتے the blessing you are going to get. امام کی ریکویسٹ ہے آپ سے. امام پکار کے کہہ رہا ہے کہ پلیز کال می، پلیز کال می. مقدس ارتبیلی کا وہ واقعہ ہے، میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ وہ واقعہ پڑھتا میں. مقدس ایسی شخصیت سے مل کے امام نے کہا تھا، کل موقع ملا تو پڑھوں گا. اور دوسرے کئی علماء سے کہا کہ they don't call me، لیکن اس کے باوجود میں ہیلپ کرتا ہوں، اس کے باوجود I always help them. I always. یہ چیز یاد رکھو، یہ میرا جملہ نہیں ہے، مولا علی کا جملہ ہے کہ میں کائنات کے لیے خطب ہوں. میری طرف سے زمین اور آسمان چل رہے ہیں. خطبہ افتخاریہ اٹھا کر دیکھو، مولا علی کا نہج الاسرار میں خطبہ ہے. یہ زمانے کا علی. یہ واقعہ آغا خوئی کے والد علی اکبر الموسوی کا واقعہ ہے. 70 ایئرس پہلے. آپ دیکھیں گے دل سے پکارنے میں کتنا فرق ہے اور زبان سے پکارنے میں کتنا فرق ہے. اس زمانے میں علی اکبر الموسوی نجف اشرف سے، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، ہلا گئے. ہلا نجف اشرف سے 70 کلومیٹرز کے فاصلے پر. اور میں یہ جو واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ بہت فیمس واقعہ ہے، بہت فیمس ہے. میں اس کا صرف کنکلوژن پڑھوں گا، ہو سکتا کئی لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن جو میسیج ہے وہ دینا ہے، صرف میسیج دینا ہے. آپ ہو سکتا آپ سنے ہوئے ہوں گے واقعہ، لیکن اس کا میسیج کنکلوژن جو ہے بس وہ
علی اکبر موسوی ہلا جاتے ہیں. when he entered ہلا, وہ چھوٹا سا شہر ہے, آج سے 70 سال پہلے تو اور چھوٹا ہوگا, چھوٹا سا شہر ہے, چھوٹی سی سٹی ہے جہاں کے علامہ ہلی ہے. انشاءاللہ ان مجالس میں علامہ ہلی کا بھی واقعہ آئے گا. تو بہرحال وہاں پہنچے, پہنچنے کے بعد انہوں نے پلیز غور سے سنیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک روم ہے, لیکن ایک سائڈ سے جب اس روم کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ایک مسجد ہے, مسجد کا جو شیپ ہے. دوسری سائڈ سے دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ امام بارگاہ ہے. تیسری سائڈ سے دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ایک نارمل روم ہے. یہ ذرا پریشان ہوئے, انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ تو لوگ جمع تھے وہاں پہ, لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ حاجی علی کا مزار ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا مزار ہے؟ یہ امام بارگاہ بھی لگ رہا ہے, مسجد بھی لگ رہی ہے, نارمل گھر بھی لگ رہا ہے, کیا چیز ہے؟ یہ حاجی علی کا مزار ہے. تو لوگوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, میں نے نہیں دیکھا کبھی. کہا کیسے نہیں معلوم آپ کو؟ تو کہا واٹ یو مین کیسے نہیں معلوم؟ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, کبھی آیا نہیں اس یہ ایریا میں. تو کہا یہ آپ حاجی علی کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. آغا خوئی کے والد ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو کہا آپ کیسے نہیں جانتے حاجی علی کو؟ انہوں نے کہا واٹ یو مین کیسے نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. آرگومنٹ دیکھیں آپ. تو کہا حاجی علی کو نہیں جانتے؟ تو کہا نہیں جانتا میں حاجی علی کو. تو کہا حاجی علی ایک ایسا امام زمانہ کا عاشق تھا, ایک ایسا چاہنے والا تھا کہ جو ہمیشہ امام کے لیے لڑتا تھا اور امام سے بھی لڑتا تھا. جاہل تھا, عرب ہے, جاہل عرب ہے, پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن امام کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا ڈوبا ہوا تھا, کیا ہے چیز, کیا تھی حاجی علی؟ انہوں نے کہا کہ حاجی علی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی کام ہوتا وہ اپنے امام کو پکارتا. ہلے میں فساد ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو یہ امام کے پاس, امام صحرا میں چلے گئے, ڈیزرٹ میں چلے گئے حاجی علی, اور جا کے فریاد کرنے لگے کہ مولا آپ کہاں پر ہیں, آپ آتے کیوں نہیں؟ لائک دس ہی یوزڈ ٹو, مطلب فائٹ کرتا, محبت میں امام سے ایسا باتیں کرتا تھا. اپنے میں آپ بات کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ کہا گیا کہ جیسے آپ نماز میں بھی ہیں, آپ نماز میں جب جاتے ہیں نا مصلی کے اوپر, تو آپ کیا کریں, آپ بات کریں, اللہ سے بھی بات کریں, اپنے امام سے بات کریں, وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اللہ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کانٹیکٹ کریں گے؟ یہاں بیٹھ کے کریں گے, گھر میں بیٹھ کے کریں گے؟ نو. اللہ سے کانٹیکٹ یا امام سے کانٹیکٹ کا موضوع کیا کیا گیا ہے, وہ نماز ہے یا اذا خانہ. تو آپ جب مصلی پہ بیٹھے نا تو مصلی پہ فوراً اٹھنا چاہیے, بس فارمیلٹی کی واجب نمازیں پڑھے اٹھ کے, نو, آپ سیٹ اوور دیر, ٹاک ٹو اللہ, ٹاک ٹو یور اللہ, ٹاک ٹو یور اللہ, بات کریں, بات کریں, بات کریں. کیسا بات کریں؟ لوگ آپ یہ مت سمجھو کہ لوگ کیا کہیں گے, میری بیوی کیا کرے گی, میرے بچے کیا کہیں گے. نو, آپ بات کریں. وہ بہترین وقت ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے آپ کا لنک ہو جاتا ہے. جب لنک ہوتا ہے تو آپ اپنے دل کی پوری باتیں بول سکتے. اور اللہ, ابھی میں نے خدا مجید کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا, وہ ووٹ کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں خالی. میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اللہ کو بہت پسند کیا چیز ہے پتہ ہے, He really likes that what, کہ آپ اس سے مانگیں. مثال کے طور پر پانی ہے, میں کہوں پروردگار پلیز پانی دے دے, میں اس وقت پریشان ہوں. موسیٰ نے بٹن کے لیے مانگا تھا اللہ سے, اللہ نے کہا تھا مجھے بہت پسند ہے. اللہ ایک چیز بہت لائک کرتا ہے, اللہ لائک کرتا ہے, سیم چیز معصومین لائک کرتے ہیں. کیا چیز؟ یو آسک دیم, مانگو. دیکھیں دوستو, جب آپ مانگیں گے نا, آپ کبھی بھی ذہن میں یہ مت سوچیں ارے مانگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, کیا مانگتا ہے یہ, ہر وقت مانگتے رہتا. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. بندوں سے مانگتے وقت شرماؤ, کیا بات ہے, بہت کو ماشاءاللہ. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرماؤ, لوگوں کے سامنے اپنے پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہوئے شرماؤ, بھائیوں سے, بہنوں سے, ماں باپ سے شرماؤ. میں شرما, میں بات کہہ رہا ہوں, کلوزرز ہیں نام سے, ان سے بھی بات کرتے ہوئے شرماؤ. لیکن تم اپنے اللہ سے یا امام سے مت شرماؤ. رات کی تاریکی میں امام زمانہ کا استغاثہ یہی ہے, سیٹ اکیلے بیٹھو, بیٹھ کر امام سے ڈسکس کرو اپنے پرابلمز کو. مولا I am in this problem, I am in this problem, I am in this problem, please solve مولا, please solve مولا, please help me. آپ کو معلوم ہے عرب کا طریقہ کیا ہے؟ عرب کے بدو لوگ جب اربعین حسین یا مظلوم کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں اربعین کے لیے, ان کا طریقہ ہے, آپ کبھی جا کر انشاءاللہ اللہ آپ کو کربلا کی ہم سب کو زیارت نصیب کرے. جب یہ بدو عرب جاتا ہے نا تو گھر سے جاتے ہوئے وہاں جا کر خبر حسین کو پکڑ کے کیا کہتا ہے, ابو الفضل کی خبر کو پکڑ کے کیا کہتا ہے, کہتا ہے مولا میرے اتنے بکریاں تھے جو چوری ہو گئی, فلاں شخص نے لے لیے, ابو الفضل میں تم سے دوں گا.
مولا میرا یہ پرابلم ہے. گھر کے ڈومیسٹک پرابلمز کو جا کر ڈسکس کرتے. ہم ڈومیسٹک پرابلم کسے ڈسکس کرتے ہیں؟ ہماری ماں بہنیں گاسپ کرتی ہیں. میں بہت کم بول رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, آخری دن بولوں گا, کل میرا کھانا نہ بند ہو جائے. بابا صلوات پڑھے محمد والے. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے ڈومیسٹک جو پرابلمز ہیں نا وہ گاسپ میں جاتے ہیں. انہوں نے فلاں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کہا, یہ سب چیزوں میں ویسٹ مت ٹائم کرو. جب تمہارے ہسبینڈ چلے جائیں نا, بیٹھ جاؤ جسٹ ہاف این آور. 24 آورس میں آپ ڈیوائڈ کریں ٹائم کو, آدھا گھنٹہ اپنے امام کے لیے رکھیں, جسٹ ہاف این آور امام کے لیے. کیا 24 آورس میں امام کو آپ آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ 30 منٹس. I'm asking just 30 minutes from your 24 hours. You start from now. آج رات سے اسٹارٹ کریں آپ. میں صرف 30 منٹ مانگ رہا ہوں آپ سے. 6-7 دن اور ہوں بامبے میں انشاءاللہ. آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ 6 دن میں آپ کی زندگی میں کتنے آپ کے پرابلمز. دوستوں سے, بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے فرینڈ سے گاسپ کر کے اپنے پرابلمز کو یا کسی کے پرابلمز کو بتانے, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم وہ ٹائم غیبت میں گزارو. اس سے بہتر یہ کہ just sit 30 minutes on the musalla اور just discuss all your problems with your imam. امام کے لیے اور بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کو کسی کو زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آہستہ بولے, سلولی بولے, بالکل آہستہ بولے, وسپر کرے اور اٹھا کے کہے مولا میں یہ پرابلم میں ہوں, مولا میں یہ پرابلم ہے, مولا یہ پرابلم, پلیز سالو می, مولا پلیز سالو می. یو سی کہ امام کیسے تم کلوز بھی ہوگے اور تمہارے پرابلمز کیسے سالو ہوئیں گے. اینڈ آف دا ڈے واٹ یو وانٹ ٹو سالو یور پرابلمز, رائٹ؟ آپ کو چاہیے کہ اینڈ آف دا ڈے آپ چاہتے کیا ہے؟ کہ آپ صبح اٹھو تو آپ کے پرابلم سالو ہو جائے. بس کافی ہے نا. آپ ڈسکس کرو آج کی رات ڈسکس کرو اپنے امام سے. Get close to your imam. Then you see. اس کے بعد یہ حاجی علی یہ عالم تھا کہ جو پرابلم ہوتا وہ اپنے امام سے ڈسکس کرتا. ایک دن بہت فساد ہوا, کئی لوگ مر گئے. پلیز غور سے سنیں, بہت لوگ مر گئے ہلے میں. یہ ڈیزرٹ میں نکل گیا. وہاں تو ڈیزرٹ ہی عراق میں, اس زمانے میں تو کافی ڈیزرٹس تھے. چلا گیا ڈیزرٹ میں, اینڈ جا کے he started grumbling, literally grumbling کہ مولا where are you. محبت سے. دیکھیے ہر انسان کے محبت کا ایک انداز الگ ہے. میں محبت کروں تو بڑی سفسٹیکیٹڈ طریقے سے کروں گا کسی سے, اور ایک جاہل کرے گا دیکھ کیا حال ہے. ہر انسان کی محبت کا پکارنے کا طریقہ, بعض وقت اس کا سٹائل مولا کو زیادہ پسند آتا ہے, ہمارا سٹائل نہیں. اس نے جا کے کہا مولا where are you. اگر آپ ہیں تو آتے کیوں نہیں؟ دیکھیں ہلے میں کتنے لوگ مر گئے. مولا اتنے لوگ آپ کے چاہنے والے, آپ آئیں, آ کے پلیز ہیلپ کریں ہم کو, ہماری حفاظت کریں. مولا آپ کیوں نہیں آتے؟ مطلب اسٹارٹڈ فائٹنگ. دیکھا کہ پیچھے سے ایک ہاتھ آیا شانے پر, ڈیزرٹ پہ. اس نے استغاثہ کیا تھا. میں نماز مجلس کے بعد یا مجلس میں استغاثہ بتا دوں گا آپ کو کیا استغاثہ تھا. اس نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آیا. اس نے کہا بھائی کون ہے تم, جاؤ یہاں سے, میں اپنے امام سے باتیں کر رہا ہوں. پیچھے سے آواز آئی حاجی علی میں تیرا امام ہوں. یہ پلٹا, اس نے کہا مولا آپ آ گئے. دن ہی سے مولا آپ کیوں نہیں آئے اتنے دنوں سے, ہم اتنی دفعہ پکارتے. مولا نے کہا میں آئی آلویز کم اینڈ ہیلپ یو. کہا مولا آپ کو پتا کتنے لوگ ہیں ہلے میں؟ 60,000 ہیں, 60,000, اور سب آپ کو پکارتے ہیں, آپ نہیں آ رہے. مولا نے کہا واٹ, کتنے کہا؟ اس نے کہا 60, لگ بھگ اپروکسیمیٹلی کہہ رہا ہوں 60,000 ہے. امام نے کہا تو کیسے کہہ رہا ہے 60,000؟ اس نے کہا مولا میں جانتا ہوں 60,000 کی شیعہ آبادی ہے اور everybody likes you, سب آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, everybody wants to see you. مولا نے کہا کہ are you sure 60,000 ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مولا 60,000 ہے. امام نے اس نے پلٹ کے کہا حضرت مولا آپ امتحان لینا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے 60,000, پوری آبادی ہے, سب ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. اس نے کہا نہیں مولا ہیں, میں کہہ سکتا ہوں. امام نے کہا اچھا حاجی علی میں تجھے بتاتا ہوں, آئندہ جمعرات کو میں آؤں گا تیرے گھر پہ. تو جسے مومن سمجھتا ہے نا 60,000 میں, جو پائس, موسٹ پائس انسان, ان میں لوگوں, ان ویسے لوگوں کو سلیکٹ کر.
اس نے کہا مولا سبھی پائس ہیں, سب چاہتے ہیں آپ کو. مولا نے کہا I'm just telling you, جتنے تو سمجھ رہا ہے کہ پائس ہیں ان کو بلا لے, ان کو جا کے آہستہ سے کہنا کہ میں آنے والا ہوں. اس نے کہا فائن. اس نے کہا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا مولا سلیکٹ کرنے کے لیے, ہر آدمی چاہتا ہے, ہر آدمی پکارتا ہے. مولا نے کہا تو جسے سمجھتا ہے تو لا لے کے. اب یہ گیا واپس شہر میں, جا کر اس نے دیکھا کہ پوروں میں 60,000 میں اپنی نگاہ میں دیکھتا ہے کہ کون سب سے زیادہ پائس ہے. وہ سمجھ رہا تھا, ہم کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا پائس ہے, یہ بڑا. اس نے 40 50 60 آدمی سے کہا کہ مولا میرے پاس آنے والے ہیں. سب خوش ہو گئے. تھرسڈے نائٹ آئی, دعائیں کمیل پڑھی, زیارت پڑھی, حاجی علی کے گھر پہ آ گئے. آغا خوئی کی بائیوگرافی میں پورا واقعہ موجود ہے. علی اکبر الموسوی ان کے والد کا یہ واقعہ, ان کے والد کو بتایا گیا تھا ہلے میں. یہ کہتا ہے کہ گھر میں سب لوگ رو رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, سب انتظار کر رہے ہیں کہ امام آنے والے. کسی کو یقین ہے, کسی کو یقین نہیں ہے. کوئی دل سے آواز دے رہا ہے, کوئی زبان سے دے رہا ہے. آپ امیجن کریں کہ اگر ہم کو پتا چل جائے کہ مولا آنے والے ہیں تو ہمارا ایکسائٹمنٹ کتنا ہوگا, کتنے ہم بے چین ہوں گے کہ جو ہمارا ایک ڈریم ہے, خواب ہے ہمارا کہ ہم اپنے امام کو دیکھیں, 13 معصومین کے وہ وارث کو دیکھیں, اس امام کو دیکھیں کہ جو خدا کی کا مظہر ہے, جس کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے, جو ہماری زندگی ہے, جو ہمارا سید و سردار ہے, جس کے صدقے میں ہم کو رزق مل رہا ہے. کیا ہمارا کیا ایکسائٹمنٹ ہوگا. They were so excited, اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ پورا گھر بھر گیا. جتنے لوگوں کو اس نے انوائٹ کیا تھا, رات گزری, تڑپ تڑپ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا آپ آ جائیے. آدھی رات کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور ہے جو زمین کی طرف آ رہا ہے آہستہ. اچھا ہاں, امام نے حاجی علی سے یہ کہا تھا, اس کا نام لیا تھا, ایک اور شخص کا نام لیا تھا, اور یہ کہا تھا وہ ہے میرا چاہنے والا. وہ ایک خسائی تھا, بچر جسے آپ کہتے ہیں, وہ تھا. اور امام نے یہ کہا تھا حاجی علی سے کہ تو 2 بکرے گوٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ اپنی چھت پہ رکھ دینا, اور ایک چھری رکھ دینا, اور کچھ پانی رکھنا, پہلے سے لا کے رکھ دینا. اس نے کہا تھا ٹھیک ہے. یہ خرید کے لا کے اوپر رکھ دیا اس نے, پر کسی سے بتایا نہیں. اس نے آدھی رات کے بعد سرکار کی سواری آئی, سب نے دیکھا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہت ایکسائٹڈ تھے. اوپر سے آواز آئی کہ حاجی علی اوپر آ جاؤ. اتنے ایکسائٹڈ ہوئے سب. حاجی علی آہستہ آہستہ اوپر گیا, جا کے امام کو سلام کرتا ہے, امام کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. رکھنے کے بعد امام نے کہا حاجی تو یہاں بیٹھ جا. حاجی علی اس کے سامنے ایک بکرے کو لیا, پانی پلایا, چھری لیا اور ذبح کیا. ذبح کہاں کیا؟ وہ جو پرنالا ہوتا ہے نا, خانہ کعبہ کا بھی ایک پرنالا ہوتا ہے, جب پانی اوپر کا جو رین واٹر جو نیچے جاتا ہے وہاں پہ کیا. نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ بالکل تازہ خون اوپر سے نیچے اتر رہا ہے. خاموش بیٹھے. امام نے اس کے بعد کیا کیا, اس شخص کو پکارا. حاجی علی سے کہا تو یہیں بیٹھا. اس شخص کو بلایا جس کا نام امام نے لیا تھا, جو پوچھا تھا, اسے کہا تو اوپر آ جا. اس کو بلایا. اس نے امام سے پہلی ملاقات کی, سلام دعا ہوئی, امام نے کہا تو بیٹھ جاؤ. دوسرے بکرے کو لیا, پھر اس کو ذبح کیا, تازہ خون نیچے گرا. امام نے کہا حاجی علی سے کہ اب جتنے نیچے ہیں ان کو اوپر بھیج دے. اس نے کہا مولا بہت مشکل ہوگا, ایک ساتھ میں کیسے بھیجوں, سب لوگ بھاگیں گے, ایک ساتھ آپ سے ملنا چاہیں گے. امام نے کہا کوئی بات نہیں حاجی علی اوپر بھیج دیں. حاجی علی نے پکارا اوپر سے, فلاں 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 نام, کوئی آواز نہیں. امام نے کہا پکار. کہا مولا وہ لوگ آ رہے ہوں گے, لڑ رہے ہوں گے کہ ہم پہلے جائیں. امام نے کہا پھر پکار لے. پھر پکارا, 3 دفعہ پکارا. 3 دفعہ پکار کے امام نے کہا جا حاجی علی نیچے لے جا کر. تو دوستوں جب حاجی علی کہتا روایت کا جملہ کہ جب نیچے گیا تو دیکھا کہ کوئی نہیں, صرف چپل ہے. صرف تازہ خون دیکھ کر, موت دیکھ کر لوگ چلے گئے. آپ سمجھے کہ اب امام آئیں گے تو ہوگا کیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
کوئی آپ اس کو کوئی عجیب بات مت سمجھے. امام کے سامنے چھٹے امام کے اس واقعے کو یاد کرو. کیا کہا تھا اس شخص نے آ کے کہ مولا ہم موجود ہیں, منصور دعا نخی کے خلاف آپ آواز کو بلند کریں. چھٹے امام نے ڈائریکٹ کال کہہ رہا امام اتنے لوگ ہیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. امام نے کہا بغداد میں کتنے ہیں؟ تو کہا تھا 100,000 ہے مولا, 100,000. آپ ایک آواز بلند کریں, یو جسٹ آگے بڑھے, آپ نکلے باہر اس خلیفہ کے خلاف, ہم سب آپ کی مدد کریں گے. تو امام نے کہا کتنے؟ 100,000 ہے. تو اس وقت امام نے کیا کہا غلام سے, تاریخ کا مشہور واقعہ, وہ تندور کو روشن کرو. تندور روشن ہوا, امام اس سے باتیں کرتے ہوئے آئے اور آ کے اس آگ کو دیکھا, اس تندور کو دیکھا. اس شخص سے کہا بابا اس میں اندر چلے جاؤ. اس نے کہا واٹ, اندر چلے جاؤ, آگ میں جاؤ. امام کی صورت دیکھنے لگا, کہنے لگا مولا آج میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا. ابھی وعدہ کر رہا ہے, ابھی امام سے کہہ رہا ہے مولا میں شیعہ کلمہ پڑھتا ہوں, آپ آواز بلند کریں, ہم آپ کے ساتھ فائٹ کریں گے, موت لڑیں گے ہم. اور اب مولا نے صرف آگ کو بتایا کہ کود جا. دل میں سوچنے لگا یہ کیسے امام ہے مجھے جلا رہے, جبکہ اسے نہیں معلوم کہ امام موت نہیں زندگی دیتا ہے. امام موت نہیں دیتا, زندگی دیتا ہے. کربلا میں زیارت وارثہ کے جملوں کو یاد کرو کہ بیبی انتا و امی تم, کہ میرے ماں باپ پھرے تم پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ چھٹے امام کے سامنے فیس ٹو فیس بات کر رہا ہے. ابھی کہہ رہا تھا آپ باہر آئے ہم لڑیں گے. اب جب موت کو دیکھا, آگ کو دیکھا, پیچھے ہٹ گیا. آپ تعجب نہ کریں, ہارون مکی ہے تو امام نے کیا کہا تھا کہ ہارون کود جا. ہارون کا کمال یہ تھا کہ جس کے جب وہ آ رہا تھا, بازار سے آ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں سامان تھا, تو وہ سامان سمیت اندر گیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ اطاعت امام یہ ہے کہ جب مجھے حکم آیا تھا تو ہاتھ میں سامان تھا, تو مجھے سامان سمیت جانا تھا. ہارون اندر گیا, امام نے اوپر لٹ لگا دی. آدھے گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد جب لٹ کو کھولا, ہارون زندہ تھا. امام نے پلٹ کر اس بغدادی سے کہا, یہ عراقی سے کہا, یہ بتا ایسے کتنے ہیں, مجھے ایسا شیعہ چاہیے, مجھے زبان کی نوک سے نہیں چاہیے, مجھے یہ نہیں چاہیے کہ مولا آئی ایم ود یو. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سفر پہ چل کے دیکھو پتا چلتا کہ کون تمہارا دوست ہے. وقت پڑا, مصیبت پڑی تو دیکھو کون تمہارا دوست ہے. زبان سے تو سبھی کہہ رہے ہیں مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو دوستو ہم کو پتا, ہم جو پکارے جو میں اسٹریس کر رہا ہوں اس اشیاء میں, وہ یہ کہ زبان کی نوک سے مت کرو, پریکٹس کے لیے مت کرو. یہ مجھے مت سوچو تمہارے ماں باپ نے تمہیں بتا دیا کہ اجل اللہ تعالیٰ کہنا ہے تو ہم کو اجل اللہ تعالیٰ کہنا ہے. نو, ماں باپ نے بتایا بول کے نہیں کہنا ہے, دل سے کہنا ہے, فرام یور ہارٹ, فرام یور ہارٹ. جب آپ دل سے کہیں گے تو امام کا آنسر بھی آئے گا. ادروائز کیا فائدہ دوستو یہ زندگی کا. کس نے لکھوایا؟ کسی کو خضر کی عمر ملنے والی نہیں ہے, کوئی 1000 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے. جناب نو نبی سب سے زیادہ ایج نو کو ملی تھی, 3000 ایئرس کی ایج تھی. 3000 ایئر, 3000 سال نو نبی زندہ رہے. 30,000 سال کے بعد, 3000 ایئرس کے بعد جب ملک الموت ان کے قریب آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے نبی خدا, آپ کو اللہ نے 3000 سال اس دنیا میں زندہ رکھا, پورے 3000 آپ نے اسپینڈ کیے, دن بھی گزارے, رات بھی گزارے, اچھا دور بھی گزارا, برا دور بھی گزارا. کین یو ٹیل می یور ایکسپیرینس؟ کیا آپ اپنی زندگی کا کوئی ایکسپیرینس بتا سکتے کہ 3000 سال آپ نے کیسے گزارے؟ ہم کو تو 60 سال سے زیادہ نہیں ملتا. انڈیا میں تو 60 کے بعد سب بونس میں رہتے, ریٹائرمنٹ 60 پہ ہے نا, سب بونس ہے. 70 ایئرس 80 ایئرس بہت بڑی بات ہے. اللہ مومنین کو سلامت رکھے. وہاں پہ 3000 سال, 3000 ایئرس کے بعد نوح نبی سے پوچھا گیا, ملک الموت پوچھ رہا, کین یو ٹیل می یور ایکسپیرینس؟ نوح نے ملک الموت کے چہرے کو دیکھا, دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے, سائے میں آ گئے, کہا یہ میری زندگی ہے, کبھی دھوپ تھی کبھی سایہ تھا. سمجھے؟ یہ لائف ہے ہماری, یہ لائف ہے ہماری. پلیز جو کچھ زندگی ملی ہے اسے غنیمت سمجھو. جو کچھ لائف اب تک باقی, اب تک جو ہو گیا, ہم نے اسپینڈ کر لی, جو بھی تھا اسپینڈ کر لی. ایٹ لیسٹ اب تھوڑا ویک اپ ہو بابا, ویک اپ ہو, تھوڑا ذہن کو جھنجھوڑو, سوچو کہ اب تک جو کیا آئی کین ٹیل سوری ٹو مائی اللہ مائی امام. جب اللہ توفیق دے دے, میں بچوں سے بات کروں, بڑوں سے نہیں. پلیز تھوڑی سی زندگی کو کھولے.
کیا ہوگا؟ where we are going to stand. جتنے ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہے، جا کے آرام باغ میں دیکھو ملو خاک کے نیچے پڑے رہے، کیا کر رہے ہیں وہ؟ ان کو معلوم یا خدا کو معلوم. ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے غفلت میں، اگنورنس میں، ہم تو 200 سال زندہ رہیں گے، کوئی نہیں رہے گا. یہ بیسٹ چانس ہے کہ مجلسوں میں کچھ مل جائے نا. then get close to your امام. امام کے ساتھ رہو گے تو زندگی ملے گی، لائف ملے گی. فار ایور ورڈ جو انگلش کا ہے ایور، وہ ملے گا. لائف آفٹر ڈیتھ اونلی یو ول گیٹ when you are with your امام. ادروائز وہ ڈارک روم ہے، وہ ڈارک روم اور آپ ہیں، ہم ہیں. میری بہنوں سے میں کہہ رہا ہوں، میری ماؤں سے میں کہہ رہا ہوں، ڈو سم تھنگ. محرم میں بہترین مہینہ ہے امام سے کلوز ہونے کا. اور آپ دعا دیں گے دوستو، یا نہیں کم از کم جب ملاقات ہوگی then you will realize کہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی جو اب تک نہیں ملی، اب ملی ہم کو. صرف زبان سے نہیں، یقین کرو، اپنے امام پہ بلیو کرو، اسٹرانگ بلیو. کل کے واقعات کو یاد کرو کہ آپ کا بلیو اتنا اسٹرانگ ہو، اتنا اسٹرانگ ہو کہ آنکھ بند ہو. رات کے حصے میں اپنے بچوں کو ایسے تیار کرو کہ آدھی رات کو تم بچے کو اٹھاؤ نیند میں سے اور پوچھو کہ کس کا انتظار کر رہے ہو، تو تمہارا بچے کے منہ سے پہلا جملہ نکلے کہ وہ امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے. ہمارے بچے کیا کہتے ہیں؟ کس کا انتظار کرو؟ ہنس کے کہے گا انتظار، ہم مووی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم خوبصورت آوازیں سننے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم مکس گیدرنگ میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں. میں کیا کروں دوستو؟ ہماری مکس گیدرنگ بھی ہوگی، مکس میرجز بھی ہوں گی، اینڈ دین وی سے کہ یس وی آر دا اونلی ون who follows امام. سب سے زیادہ تو میں چاہتا ہوں، وہ تھوڑی چاہتا ہے. میں کیا کروں؟ میں بھی مجبور ہوں، لیکن یہ حق ہے ممبر کا. کوئی ہرٹ ہوتا ہے تو امام سے ہرٹ ہو، عابد بلگرانی سے نہیں. میں کچھ نہیں کروں، میں ایک میسج کو ریلے کروں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شکر کرو، somebody is there to tell you. کوئی ہے بولنے والا، شکر کرو بابا، شکر کرو کہ تم کم از کم کوئی ہمارے ذہنوں کو کھولنے والا. اگر عابد بلگرانی بولتے ہیں تو اپنے لیے نہیں بولتے. I'm not getting out of it. Nothing. I'm not getting anything. Am I getting anything? مجھے نہیں چاہیے کچھ. مولا نے مجھے بہت دیا، اللہ کا شکر ہے. مجھے مانگنا ہے نا، مادر حسین سے مانگوں گا میں انشاءاللہ. مجھے آپ سے نہیں چاہیے کچھ بھی. I don't need anything from you. لیکن مجھے ملے گا کہ مادر حسین دے گی، امام زمانہ دیں گے. لیکن میں اس ممبر کے حق کو بولوں گا. میں دنیا میں ہر جگہ جاتا ہوں الحمدللہ، وینکوور سے لے کے بامبے تک، دنیا کا کونا ہے وینکوور. میں مجمع کے لیے کبھی نہیں پڑھا، میں نے حسین کی ماں کے لیے پڑھا، میرے امام زمانہ کے لیے. میرا مشن ہے کہ زمانے کے امام کی اویئرنس کو، پراپر اویئرنس، میرے جملوں پہ، میرے ورڈ پہ غور کرو. پراپر اویئرنس، یہ نہیں پہلے بلیف کو اسٹرانگ کرو، عقیدے کو لاؤ کہ تم کس امام کو مان رہے ہو جو سپریم کمانڈر ہے. اللہ کے بعد وہ ہے، بس اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد وہ ہے امام، اور کوئی نہیں. امام پہ بلیف کرو، امام پہ اتنا بلیف تمہارا ہو، محبت ایسی ہو کہ یقین اس منزل پر ہو، بلیو اس منزل پر. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بڑوں سے نہیں دوستو. میرے بچے، میری بہنیں اتنے اسٹرانگ ہو جائیں اپنے بلیو میں امام زمانہ کے. یقین کرو گلستان کی اس بلڈنگ میں ہر گھر میں امام آئے انشاءاللہ. دعا کرو دوستو، دعا کرو. then you will see آپ کے گھر کے جو پرابلمس ہیں نا، جو بلیسنگ ہے، خالی امام کا گزر ہو جائے نا. اب آپ کو بولو، میں ایسی بات نہیں کروں، کوئی سٹوری سنا رہا ہوں، نہیں کوئی جوک نہیں کروں.
میں نے یوں نہیں کہا کہ امام آنے سے کتنی بلیسنگ ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر با عمل عالم, پلیز غور سے سنیں, اتنا بڑا مجمع میرے سامنے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر با عمل عالم کسی بس, پلیز غور سے سنیں, با عمل عالم, اگر عالم با عمل ہو, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر کسی بستی سے گزر جائے, کسی لوکیلٹی سے گزر جائے, تو اور وہ ٹھہرے نہیں, سٹے نہیں کرے, صرف اس کے پیروں کو اس بستی کی, اس جگہ کی زمین ٹچ ہو جائے, تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ 40 دن تک اس بستی پہ عذاب نہیں, رحمت نازل ہوتی ہے. عالم کے لیے ہے جو امام وقت ہو, جس بستی سے گزر جائے اس بستی پہ رحمت ہے. ہم اس امام کو مانتے, اللہ کی حجت ہے. تو آپ دعا نہیں کرتے کہ گلستان میں آئے مولا, بچوں سے دعا کرواؤ, بچوں سے کہو کہ مولا آپ آئیں, لیکن آپ کو چھوڑنا پڑے گا, کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. یو ہیو ٹو لیو سم تھنگ. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے, آپ یہی روٹین لائف میں جائیں چلیں گے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں طالب علم ہوں. اگر ہم نے امام کو صحیح نہیں پکارا, اور اگر ہم نے جو چیزوں کو چھوڑنا ہے وہ نہیں چھوڑا, تو دوستو کبھی امام سے ملاقات نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. اللہ مومنین اور مومنات کو اپنے امام کی زیارت نصیب کرے. دوستو میری خواہش, میری باتوں پہ پلیز غور کریں. آج کی رات ایک استغاثہ کرو اپنے امام سے. ہو سکتا آج کی رات اگر کرم امام کا ہو جائے, تمہاری ملاقات ہو جائے. پلیز یقین کریں, آپ اس امام سے ملنا. میں کیا کروں, 45 منٹس ہو گئے, مجھے 10:30 بجے اترنا ہے. مسائل بھی ابھی میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, جو سوچ کے آیا تھا پورا چھوڑ دیا. ٹائم کا پرابلم بامبے میں ہر وقت میرے ساتھ ہے. انشاءاللہ پڑھ لیں محمد وعلی محمد. استغاثہ کرو اپنے امام سے. میں گفٹ دے رہا ہوں گلستان کے مومنین کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ ان لوگوں کی حاجات کو پورا کرے جو مجلس میں برپا کر رہے ہیں. زمانے کے امام سے ملاقات کے لیے آج کی رات یہ جو میں زیارت دے رہا ہوں, یہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے زیارت عاشورہ آپ کبھی نہیں پڑھ سکتے اپنے پرابلم سے. یہ زیارت استغاثہ سمجھ کر, اس لیے کہ دوستو ہر انسان کے پاس پرابلمس ہے. کوئی ملینر ہے تو اس کے پاس بھی پرابلمس ہے, کوئی فقیر ہے تو اس کے پاس بھی پرابلمس ہے. پرابلمس کا آنا اچھا ہے, کبھی نہ کہیں تو پرابلم آئے. اگر کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو انسان فرعون بن جائے گا. اگر ہم کو کوئی پرابلمس نہیں آئے نا تو انسان ہم فرعون بن جائیں گے. پہلے ہی بنے ہوئے فرعون نہیں, آپ نہیں بابا, کوئٹ والے ماشاءاللہ گلستان جو سبھی سب مومن ہے بھائی, بامبے. لیکن اگر پرابلمس نہ آئے نا انسان کی زندگی میں, فرعون اور نمرود بن جائیں گے ہم. پرابلمس کا نا اچھا ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, محفل میں بیٹھا ہوں, کہتا ہے کہ میں اتنا سکون میں, میرے پاس نہ کوئی پرابلمس ہی نہیں, نہ میری وائف کا پرابلم. وہ پہلا کیس تھا جو پرابلم نہیں تھا. نہیں, اس نے آگے کہا میرا تو وائف کا بھی پرابلم نہیں ہے. اللہ یہاں پہ سب پرابلمس ختم ہو جائیں. کل میں انشاءاللہ تیاری کریں, کل پڑھوں گا انشاءاللہ. میری بہنوں کے لیے, میری ماؤں کے لیے کیا کروں, بڑا مجبور ہو جاتا ہوں, وقت کی تنگی ہے. بہرحال اس نے کہا میرے پاس تو کوئی پرابلم ہی نہیں, نہ وائف کا نہ بچوں کا, کوئی بیماری, مجھے بیماری نہیں آتی, بخار نہیں آتا, میں بڑا سکون میں. فائنینشیل کوئی پرابلم نہیں. جب اس نے کہنے لگا کہ میں بڑا سکون ہوں, کوئی پرابلم نہیں تھا کئی دنوں سے, اللہ کے رسول نے کہا یہاں سے چلا جا, تو چلا جائے میری محفل سے. ایسا نہیں کہ تیرا عذاب آ جائے. کہا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو تمہارے پاس پرابلم نہیں, اگر کوئی پرابلم آئے تو شکر کرو, ورنہ قرآن کی آیت نہیں آتی کہ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرو. صبر کیوں کرتے, مصیبت میں صبر کرتے بابا. جب معصومین سے امتحان دیا جائے, دوستو یاد رکھو, ہر امام ہر نبی نے امتحان دیا. یہ مت سمجھو کہ گلستان میں ہم ہیں تو ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر پرابلم آ رہا تو شکر کرو,
جس لیے کہ جو پرابلم کو دے رہا ہے وہی پرابلم کو سالو بھی کرے گا. اگر پرابلم آ رہا ہے تو تمہارا امام نہیں ہے, زمانے کا امام نہیں ہے. استغاثہ کرو, استغاثہ امام سے پکارو. then you see کہ how imam is going to help you. ہم تو بد نصیب ہے دوستو, بد نصیب ہے. we don't know how to call imam, really we don't know how to call imam. اگر دل سے پکارنے لگے نا تو بلیو کریں کہ آپ کے کوئی پرابلم ایسے سالو ہوتے جائیں گے, ایسا راستہ بنے گا. اللہ کا نام یوں ہی مسبب الاسباب نہیں ہے. اللہ کا مسبب الاسباب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیوں کہا 330 110 118 مرتبہ پڑھنا کیوں کہا؟ اللہ کا یہ نام کیوں ہے مسبب الاسباب, کہ وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے. کیسے پیدا؟ پرابلمز آئیں گے تو اسباب پیدا ہوں گے نا, وہ نکالے گا کیسا؟ تو اللہ امام زمانہ جو ہے اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہے, ہر صفت کا مظہر ہے. کتنے واقعات کہ جب پرابلمز میں آ گیا انسان, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, امام چاہے تو ایسا نکال کے نور عطا کر دے. لیکن پکارو, کال, جس دن کال کرنے لگو گے, جس دن امام کو پکارنے لگو گے, دن آپ کی ریلیشن شپ بلڈ ہونے لگے گی. اور جب ریلیشن شپ اسٹرانگ ہونے لگے گی تو ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ جہاں آپ ہے وہاں امام آ جائے گا, امام خود آئے گا. استغاثہ کیا ہے؟ زیارت یہ جو زیارت دے رہا ہوں نا, ممبر سے کہہ رہا ہوں, ممبر سے ذرا اس زیارت کا ترجمہ پڑھو, ٹرانسلیشن پڑھو. چھوٹی سی زیارت ہے. آج تیسری مجلس ہے, 7 ڈیز میں گلستان میں اور 8 ڈے میں بامبے سے جا رہا ہوں انشاءاللہ. تو 7 دن میں اگر کسی شخص کے پرابلمز ہیں, عورتوں کے پرابلمز ہیں, ڈومیسٹک پرابلم, فائنینشیل پرابلمز, میرج پرابلمز, کوئی ہے, ایجوکیشن کا کوئی پرابلم ہے, کوئی جاب کا پرابلم ہے, کوئی اینی پرابلم, اس لیے کہ ہر پرابلم کا حل امام ہے, اللہ ہے. زیارت اربعین آپ کو چھوٹی سی کتاب میں بھی ملے گا, ذرا اس کا ترجمہ پڑھیں. دن کل میری مجلس میں آپ آئیں گے تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے مجلس کو, یو ول انجوائے مور. اس کا ترجمہ پڑھیں, ٹرانسلیشن بہت چھوٹی سی زیارت ہے, 2-3 منٹ میں ہو جائے گی. 2-3 منٹس, اسپیئر 2-3 منٹس فار یور امام. زیارت اربعین آج آپ پڑھے رات میں, ہو سکتا کہ آج رات سے آپ کے مسئلے حل ہو گئے. وہ کن فیکن ہے. سورہ یاسین میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کن فیکن ہے. کیا اللہ کو پلان کرنا نہیں پڑتا کوئی پرابلم کو سالو کرنے. اللہ نے یہ دنیا کو جو خلق کیا, جان اسود دنیا کے ہر کوئی بھی چیز اللہ نے ہم کو پیدا کیا, تو اللہ نے پلان کر کے نہیں کیا, اللہ ارادہ کرتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. کن فیکن ہے. تو امام اللہ کے مظہر ہے, مظہر ہے مظہر. تو امام کا بھی وہی عالم ہے. امام کو ضرورت نہیں ہے کہ اگر امام اس وقت جزیرہ خضرہ میں مثال کے طور پر ہے تو وہاں سے امام ٹریول کر کے بامبے آئے. نو, حجابات ہٹے ہوئے ہیں, ارادہ کرتے ہوتا ہے. آپ کو راستہ بنانا ان کا کام ہے, آپ کا کام ہے پکارنا. دیٹس آل. پکارو بس تم اور کوشش کرو منزل تک پہنچانا, ڈیسٹینیشن تک پہنچانا امام کا کام ہے. آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ. آج کی رات زیارت اربعین پڑھو, اس لیے کہ آج کا دن منڈے کا دن امام حسن اور امام حسین کا دن تھا. آج کا دن مظلوم کربلا اور امام حسن کا ڈے ہے. تو آج کے دن اگر آپ زیارت اربعین پڑھیں, اب جو آپ کے پرابلم ہے پرابلم کو سامنے رکھو اور اپنے امام سے کہو کہ مولا آپ کو فرزند شہزادی کونین کا واسطہ, آپ کو حسین ابن علی کا واسطہ, آج کے دن کا واسطہ, آپ کو نوے امام کا واسطہ, رزق کے لیے دعا کرو. آپ کے جو فائنینشیل پرابلمس ہے نوے امام کا واسطہ دو. اگر آپ کو کوئی ڈومیسٹک پرابلمس ہے تو آپ 7ویں امام کا واسطہ دو. پریشانیاں ہیں 7ویں امام کا واسطہ دو. اگر علم کے لیے بچے پڑھ رہے ہیں نالج کو گین کرنے کے لیے تو پھر 6 امام کا واسطہ دو, امام زمانہ کو زیارت پڑھ کے. اگر آپ کے شادی کا مسئلہ ہے, یہ پرابلمس ہے, تو آپ جناب نرجس سے خاتون سے کہیں کہ بی بی آپ کو اپنے شوہر 11 امام کا واسطہ اور اپنے فرزند کا واسطہ کہ ہمارے گھر کے جو پرابلمس ہیں لڑکیوں کی شادی نہیں یہ ہو جائے. اگر ہیلتھ کا پرابلم ہے آپ کو تو آپ بیمار کربلا کا واسطہ دیں. اسی طرح واسطے دے کے آج کی رات زیارت اربعین, آج سے 5 دن کی نیت کریں. میں 7 ڈیز تک بامبے میں ہوں, 5 دن کی نیت کریں. انشاءاللہ جس امام سے آپ پکاریں گے نا, آپ خود بولیں گے آ کے گلستان میں مجھے کہ میرا یہ پرابلم کا سالو ہو گیا, لیکن
प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जबान की नोक से नहीं पढ़ना, लोगों को देखा के नहीं पढ़ना, दिल की गहराई से फ्रॉम योर हार्ट पढ़ो, फ्रॉम योर हार्ट पढ़ो। पढ़ के आंखों में आंसू लाओ, रोते हुए पढ़ो, गिरिया करते हुए पढ़ो, हंसते हुए मत पढ़ो, इधर उधर जहन को लेके जाके मत पढ़ो, आंखों में आंसू आए। मजलूम इमाम के अय्याम है, गम के अय्याम है, हुसैन इब्न अली की कोई मुसीबत को याद करो, याद करके आंखों में आंसू लाओ। ज़ियारत अरबईन है, जब 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट में होगी, जब तुम आंसू के साथ रोते हुए अपने इमाम ज़माना को पुकारोगे। दोस्तों मिंबर से कह रहा हूं, ये वो ज़ियारत है, आप उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी अजीब ज़ियारत है, उसमें इमाम का कैसा जिक्र है। पढ़ कर देखो, इंशाअल्लाह फाज़ल फातिमा का बेटा आपको ऐसी मुश्किलों से आसान करेगा कि आज रात की तमाम मुश्किलें आसान हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। बस दोस्तों मैं क्या करूं, मेरा टाइम स्ट्रेच होते जा रहा है, 55 मिनट्स हो गए। यकीन करें मैं कुछ नहीं पढ़ा, मुझे जो पढ़ना था। बहरहाल अभी 7 मजलिसें और हैं इंशाअल्लाह, इमाम मदद करेंगे इंशाअल्लाह। ज़ियारत अरबईन ये हुसैन की ख्वाहिश थी और अरबईन की ख्वाहिश सानिया ज़हरा की थी। टूटे हुए दिल ने पुकारा था, तरक के बहन ने कहा था मेरे माँ जाए तेरा चेहलुम है और ज़ैनब खैर में है। मैं चेहलुम के मसाइल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उस ख्वाहिश को देखो, उस आरज़ू को देखो। बहन की ख्वाहिश थी कि मेरे भाई का चेहलुम धूम से हो, तो आज कायनात में जैसे हुसैन का चेहलुम होता है किसी का नहीं होता। वो गरीब इमाम के जिसका लाशा घोड़ों से पामाल कर दिया गया, जो भूखा और प्यासा शहीद हो गया, जिसके सामने छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए। जो सबसे ज्यादा मुसीबत इमाम को थी वो ये थी कि मेरे बाद मेरी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी। सबसे ज्यादा इमाम जो रोते थे ये कहते हुए कि हाय मेरी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी। अजीजों, जब अल्लाह का रसूल बचपने में हुसैन से वादा ले रहे थे, हुसैन 4 या 5 साल के हैं, शहजादी कौनैन है, मौलाए कायनात इमाम हसन सब बैठे हुए हैं। रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि हुसैन एक दिन आएगा कि तुझे भूखा और प्यासा जान देना पड़ेगा। तो इमाम ने कहा कि नाना मैं मौजूद हूँ। उसके बाद हुसैन ने कहा, रसूल ने कहा कि हुसैन तेरा जवान बेटा ज़िबा हो जाएगा। कहा नाना मुझे सब्र करूँगा मैं। उसके बाद कहा तेरे भाइयों के हाथ काटे जाएंगे, तो कहा नाना मैं मौजूद हूँ। कहा हुसैन छोटे छोटे बच्चे ज़िबा हो जाएंगे, कहा नाना मैं मौजूद हूँ। फिर कहा कि रसूल ने कहा हुसैन जब कोई बाकी नहीं रहेगा तो तुम्हारा गले पर खंजर चलेगा और प्यासे गले पर चलेगा। तो हुसैन ने सर को झुका के कहा नाना मैं मौजूद हूँ। हर वक्त कह रहे थे नाना मैं मौजूद हूँ। अब रसूल ने कहा कि हुसैन बेटा तेरी शहादत के बाद तेरी बहनों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, तेरी बहनों के बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। अजीजों, अब तक तो हुसैन कह रहे थे नाना मैं मौजूद हूँ। अब हुसैन ने सर को झुका लिया, खामोश बैठ गए। रिवायत कहती है कि 3 या 4 साल की छोटी सी बच्ची आगे बढ़ी, भाई के शाने पे हाथ रखा, कहा मेरे माँ जाए वादा कर ले ज़ैनब मौजूद है, भैया वादा कर लो ज़ैनब मौजूद है। इसके बाद अब ज़ैनब ने पलट कर मौला से एक जुमला कहा, किसी से नहीं कहा, माँ से नहीं कहा, नाना से नहीं कहा, भाइयों से कुछ नहीं कहा, पलट कर अली से कहा कि बाबा जब मैं मदद को पुकारूं आप मेरी मदद करेंगे ना? तो अली ने कहा बेटी जब तुम पुकारेगी मैं तेरी मदद को आऊंगा। अली को मदीने में ज़ैनब ने नहीं पुकारा, करबला पहुंची नहीं पुकारा, आशूरे को हुसैन शहीद हो गए, ज़ैनब ने आवाज नहीं दी, शाम गरीबा खुद अली आए, ज़ैनब ने नहीं पुकारा,
کوفے میں پہنچی، زینب نے علی کو نہیں پکارا۔ شام جب پہنچی، یزید کے دربار کو دیکھا، علی کی بیٹی بیٹھ گئی، کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ عزیز و چہتے امام کے پاس شمن نے آ کے کہا بس میں نے زحمت کو تمام کیا، آج امام زمانہ کو شہزادی زینب کی مصیبت کا پرسہ دے، امام کو پرسہ دے۔ زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا ہے دادی زینب کو کہ میرا سلام ہو دادی زینب کے اوپر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ امام زمانہ کو شہزادی زینب کا پرسہ دے۔ عزیزوں بس جب میں نے زحمت کو تمام کیا، دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا، دروازے کے پاس کھڑے رہا۔ جن لوگوں نے شام کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ بازار سے گزرنے کے بعد جب باب الساعت کے پاس پہنچتے ہیں ظاہر رونے لگتا ہے جب بتایا جاتا کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں علی کی بیٹی 12 گھنٹے تک ڈری رہی۔ زینب 12 گھنٹے تک وہاں ٹھہری رہی، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا۔ عزیزوں جب دربار کو دیکھا، بس میں نے زحمت کو تمام کیا، جب دربار کو دیکھا تو شہزادی نے کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ شمر نے جا کر چوتھے امام سے کہا کہ اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلے۔ امام طوق و زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے، آ کے یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب نے زینب نے سر کو اٹھایا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زینب تڑپ گئی، کہا میرے بھیا رو کیوں رہے ہو؟ زینب دربار میں چلی جائے گی۔ بس عزیزو یہ وہ موقع ہے کہ زینب نے سیدھی جانب دیکھا، بھائی جانب دیکھا، علماء نے کہا شاید دل میں پکارا ہو کہ بابا میری مدد کو آئیے، بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے۔ ارے کہہ دے کوئی علی سے یہ دارالسلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار عام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی متی حاروا فیک یا مولا، صلوات پڑھے محمد وعلی عزاداران حسین۔ گلستان ہند کی یہ چوتھی مجلس ہے، 4th مجلس ہے کہ ہاؤ ٹو ریچ اور امام، کہ ہم امام تک کیسے پہنچیں انشاءاللہ۔ اس ٹاپک کے اوپر مسلسل پہلے دن سے آپ سے کچھ ریکویسٹ کر رہا ہوں، معروضے کر رہا ہوں، اور دعا بھی یہی ہے مولا سے کہ مولا انشاءاللہ ان مجالس کو قبول کریں انشاءاللہ، اور ہمارے نوجوانوں کے دل میں، بچوں کے دل میں، میری بہنوں کے دل میں وہ خواہش پیدا ہو کہ اپنے امام تک پہنچیں، صحیح راستے سے پہنچیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ دعائے ندبہ کے کلمات ہیں، اور یہ ہر مومن کے دل کی پکار ہے۔ ہر شیعہ، ہر عزادار حسین اپنے امام کو سلام کرتا ہے، اور جب دعائے ندبہ ہم پڑھتے ہیں تو کم از کم ہمارے دل میں یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا پیدا ہو کہ ہم انشاءاللہ امام سے ملاقات کریں، امام کی زیارت کریں، امام تک جائیں۔ میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ راستہ امام کا بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، اور ہم کو اس راستے پہ چلنا ہے، اور چل کر اپنی جو لائف ہے، جو زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنی پوری لائف میں اس منزل تک پہنچ جائیں کہ جو امام جہاں پر ہیں ہمارا ڈیسٹینیشن ہمارے سامنے ہو۔ اس لیے کہ دوستو بغیر ڈیسٹینیشن کے کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی۔ ہم اگر یہاں سے کہیں جا بھی رہے ہیں، فلائٹ بھی لے رہے، تو ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہم کہاں جائیں گے۔ ہم اگر گھر سے چلے اس نیت کے ساتھ کہ فلاں مقام پہ جانا ہے، تو ہم وہیں جائیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم جس راستے سے جائیں
وہ سیدھا راستہ ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب میں بامبے سے آ رہا ہوں اور جن کے ساتھ میں آتا ہوں وہ لوگ وہی راستہ دیکھتے ہیں کہ جو جلد سے جلد پہنچائے, بیچ میں ٹریفک نہ ہو اور ادھر ادھر نہ گھومیں. ہم اگر ادھر ادھر گھومیں گے تو 9:30 بجے مجلس میں نہیں آ سکیں گے. اب آپ خود دیکھیں کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں انسان چاہتا ہی ہے کہ سیدھا پہنچے. میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پریکٹیکل لائف میں تو اتنا خیال ہے کہ جو زندگی کا بھروسہ ہی نہیں, پتہ نہیں ڈیسٹینیشن پہ پہنچے نہیں پہنچے, یہاں پہ راستے میں کچھ ہو جائے. جو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اس کے لیے تو انسان اتنا کوشش ہے, اتنا کلیئر ہے, اتنی کوشش کرتا ہے, اتنی پلان کرتا ہے کہ کس سواری پہ جائے, کیسے جائے, کتنی جلدی پہنچے, کیلکولیٹ کر رہا ہے ٹائم. لیکن جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے, جہاں ہمیشہ کے لیے جہاں جانا ہے, جو لائف ہمیشہ چلے گی, اس زندگی کے لیے, اس راستے کے لیے ہم نہیں سوچ رہے کہ ہم اپنے امام تک کیسے سیدھا پہنچے. دوستوں, میں یہ دنوں میں, یہ پورے مجالس میں, یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے. ہماری قوم کے ہر بچے کو پتا ہے کہ ہمارا ڈیسٹینیشن ہمارا امام ہے, امام تک پہنچنا ہے. لیکن میں ان مجالس میں یہ کوشش کروں گا کہ ہمارے بچوں کو, ہم ینگسٹرز کو, یوتھ کو, لڑکیوں کو جو راستے موڑ رہے ہیں نا ادھر ادھر, شارٹ کٹس جسے آپ کہتے ہیں, وہ شارٹ کٹس چھوڑ دیں اور سیدھا پہنچ جائیں. بعض لوگ شارٹ کٹ بڑا نقصان پہنچا دیتی ہے, کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے چلے جائیں لیکن نہیں پہنچ سکتے. اور وہ جو رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں کو بڑے سے لے کے بچے تک ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہم کو کوئی چیزوں کو چھوڑنا ہے, کوئی چیز کو آگے بڑھنا ہے. کل کی مجلس کے بعد جو 3 دن سے میں کہہ رہا تھا کہ بھروسہ اور ٹرسٹ کو پیدا کرو اپنے امام کے اوپر, اپنے اللہ کے اوپر, لوگوں نے کہا کہ کتنا ٹرسٹ بلڈ کریں. ٹرسٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے, بھروسے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جتنا بھروسہ بڑھتا جائے گا اتنے راستے کھلتے جائیں گے. دنیا میں بھی جب آپ کسی کے اوپر بھروسہ کرتے اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس پہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ ہمارے کام آ رہا ہے, ہماری ہیلپ کر رہا ہے, تو آپ کا ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوتا. آپ کا ٹرسٹ بریک کب ہوتا ہے, بھروسہ بریک کب ہوتا ہے؟ اس وقت بریک ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرے ہوئے اور وہ اگر آپ کو ڈیسیو کر دے, چھوڑ دے, دھوکہ دے دے, تو آپ کا ٹرسٹ ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا. اس سے ٹرسٹ بڑھے گا نہیں, بھروسہ بڑھے گا نہیں. ہم اس امام کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اس خدا پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قادر مطلق ہے, جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں دنیا کے کسی انسان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بلڈ کرو ٹرسٹ کو, بلڈ کرو ٹرسٹ کو, کہ جس پہ ہر نبی نے ٹرسٹ کیا, ہر معصوم نے ٹرسٹ کیا. بار بار خدا کہہ رہا ہے, سورہ بقرہ پہلا سورہ قرآن کا, اس کی پہلی آیتیں کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بالغیب, بالغیب کیا ہے بالغیب؟ کہ غیب پہ یقین کرو. غیب کا مطلب جو آنے والا ہے, جو چھپا ہوا ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ غیب کیا ہے. مثال کے طور پہ کل آپ نے دیکھا رسول کو, آپ نے دیکھا نبی کو, آپ نے دیکھا امام کو, کسی کو نے دیکھا, جنت کو دیکھا نہ, جہنم کو دیکھا نہ, اللہ کو دیکھا, کسی کو نہیں دیکھا. لیکن ہم کو غیب پر ایمان ہے, غیب پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن ٹرسٹ کیسے کر رہے ہیں؟ زبان سے کر رہے ہیں. دوستوں, اگر تم امام پہ ٹرسٹ کرو نا, اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرو. میں آج آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ اس کے بعد آپ کو یقین آئے گا کہ ٹرسٹ اگر صحیح ہو جائے نا تو کیسا امپاسبل پاسبل ہوتا ہے. اینڈ یو کین امپلیمنٹ ان یور لائف. آپ بچوں سے کہہ رہا ہوں, تم اپنی لائف میں تم اسے امپلیمنٹ کر سکتے اگر تمہارا ٹرسٹ ریئلی بلڈ ہو جائے, ریئلی ٹرسٹ بلڈ ہو جائے, اور اس کی ذات پہ, اللہ کی ذات پہ اور اپنے امام پہ اگر تم بھروسہ کرو, ٹرسٹ کرو, تو جسٹ سی ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. امپاسبل ہے لیکن وہ پاسبل کر کے بتائے گا. آئی ٹیل یو, جناب یوسف نبی, یوسف نبی کو سب جانتے ہیں, سورہ یوسف ہے قرآن میں. یعقوب نبی کے بیٹے ہیں, 13 یا 14 ایئرس کی ایج ہے, جسٹ 14 ایئرس اولڈ بوائے. یوسف نبی, پلیز غور سے سنیں,
آج کی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر مجھے کل سے ٹرسٹ پہ بولنے کی ضرورت نہیں, آپ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. دین پھر میں دوسرے راستوں کو, جو راستے روک رہے ہیں نا, جو ویز ہمیں روک رہے ہیں امام تک جانے کے لیے, وہ راستوں پہ آؤں گا. اور انشاءاللہ لاسٹ مجلس, آخری 2 مجالس میں پورا کنکلوڈ کروں گا کہ اگر ہم صحیح امام تک پہنچ گئے تو دین یو ول سی دا بلیسنگ آف امام آپ کے اوپر آج سے شروع ہو جائے گی. گلستان کے مجلسیں ختم نہیں ہوں گی, لیکن بلیسنگ امام کی شروع ہوگی اگر تمہارا ٹرسٹ بڑھ جائے. یوسف نبی 14 ایئرس کے ہیں, جسٹ 14 ایئرس اولڈ بوائے. قرآن میں واقعہ موجود ہے, کنکلوژن قرآن میں ہے, لیکن تاریخ اسلام میں آپ کو ملے گا یہ واقعہ. جب ایجپٹ میں وہ بیچے گئے اور زلیخا نے, پلیز غور سے سنیں کہ ٹرسٹ کیا, اللہ کی ذات سے بھروسے سے کیا ہے. زلیخا کے ہسبینڈ نے, جو کافر ہے, مشرک ہے, اس نے جب یوسف کو خریدا, کیسے خریدا وہ نہیں پڑھتا میں, جب آکشن میں جناب یوسف نبی کو اس نے خریدا, خریدنے کے بعد اس نے کیا کیا, عزیز مصر نے, جو پرائم منسٹر تھا, اس کی وائف کا نام تھا زلیخا. عزیز مصر نے اپنی وائف زلیخا کو یوسف اس کے حوالے کر دیا اور کہا زلیخا یہ غلام ہے, تم اس کا خیال رکھنا. زلیخا نے کہا ٹھیک ہے, نو پرابلم. اور وہ پرائم منسٹر ہے, اس کے دوسرے کام ہے وہ کر رہا ہے. زلیخا اس کی وائف ہے, کافرہ ہے, اور وہ غلام ہے, غلام کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے, پیلس میں رکھتی ہے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. ایک دن زلیخا کے ذہن میں گناہ کا تصور آیا, گناہ کا تصور آیا. اس نے یوسف سے کہا کہ میرے ساتھ محل میں چلو, پیلس میں چلو. یوسف کو لے کر, یوسف غلام ہے زلیخا کا, یوسف کو لے کر, غور سے سنیں پلیز, غور سے سنیں, یوسف کو لے کر وہ اپنے پیلس میں انٹر ہوئی. ایک دروازے سے انٹر ہوتی ہے, اس دروازے کو اندر سے لاک کرتی ہے, پھر دوسرے دروازے میں انٹر ہوئی, پھر دوسرے روم میں انٹر ہوئی, پھر اندر سے روم کو لاک کیا. اسی طرح 7 ڈور سے انٹر ہو کے بیڈ روم تک پہنچ گئی, اپنے بیڈ روم میں پہنچی, پہنچ کے پورے وہاں پہ اس نے لاک کر دیا اندر سے. 7 دروازوں کو, 7 ڈورز کو, تاریخ کہتی ہے 7 ڈورز کو اس نے اندر سے لاک کیا فرام انسائڈ, اور کیز اس کے پاس ہے. بیڈ روم تک پہنچ گئی. جب بیڈ روم تک پہنچی, پہنچنے کے بعد اس نے لاک کیا اس ڈور کو, پورے 7 لاکس کی کیز اپنے پاس رکھے. اپنے پاس رکھ کر زلیخا نے یوسف نبی کو گناہ کی دعوت دی. یوسف نے کہا کہ میں نبی ہوں, عصمت ہے, میں گناہ کبھی نہیں کر سکتا, لیکن گناہ کی دعوت دینے سے پہلے, انوائٹ کرنے سے پہلے, جو بیڈ تھا زلیخا کا, اس کے اوپر ایک سٹیچو رکھا ہوا تھا. زلیخا یوسف سے بات کرتی ہوئی ایک کپڑے کو لیتی ہے, لے کے سٹیچو کے جو چہرہ, جو فیس ہے, اس میں ڈال دیتی ہے. تو یوسف نے پوچھا زلیخا تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کہا کہ یوسف یہ میرا خدا ہے جس کی میں پرستش کرتی ہوں. اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, اس لیے کہ سٹیچو کی آنکھیں کھلی ہوئی, آنکھیں کھلی ہوئی ہے. تو یوسف نے, پلیز غور سے سنیں, یوسف سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے خدا کے چہرے پر, اس کی آنکھوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا. کہا کیوں ڈالا؟ تو کہا میں نے اس لیے ڈالا کہ میں گناہ کرنا چاہتی ہوں, میں سن کرنا چاہتی ہوں, میں نہیں چاہتی کہ میں خدا کی آنکھیں کھلی ہوئی اور میں گناہ کروں, تو میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. یوسف نے پلٹ کے کہا زلیخا تیرا خدا وہ ہے جب چاہے جب اس کی آنکھیں بند کر لے. پلیز دوستو بیدار ہو کے سنو, میں اس خدا کو مانتا ہوں, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تیرا خدا تو اتنا سمپل ہے, جب چاہے بند کر لو جب چاہے کھول لو. اس کے بعد اس نے دعوت دی, انوائٹ کیا. یوسف نے کہا کہ میں گناہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یوسف نبی ہے. یوسف پلٹے, پلٹ کر اس ڈور کی طرف چلے, جو ڈور لاک تھا, دروازہ بند تھا. چابی, کیز زلیخا کے پاس ہے. ٹرسٹ دیکھے دوستو, ٹرسٹ, بھروسہ, جو میں 4 دن سے کہہ رہا ہوں نا, آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گلستان کے مومنین کو کم از کم ایوری تھنگ ول بی کلیئر, کہ بھروسہ کرو, دیکھو
وہ زلیخا یا یوسف کا واقعہ نہیں ہے. آج 209 میں 1430 ہجری میں مجلس پڑھ رہا ہوں, گلستان ہند بامبے کی مجلس ہے. میں 1430 ہجری کے مومنین سے کہتا ہوں کہ اپنے ٹرسٹ کو اتنا بلڈ کرو. اگر یوسف کے لیے ہو سکتا تو تم فرزند زہرا کے ماننے والے ہو, تمہارے لیے بھی ہو سکتا. تم یوسف کم درجے کا نبی ہے. جب یوسف کے لیے ہو سکتا ناممکن ممکن, تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ جس کے صدقے میں زمین اور آسمان خلق کیے گئے. یاد رکھو, پلیز میری بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ٹرسٹ کو ایسا بلڈ کرو کہ فرزند زہرا تم سے راضی ہو جائے. یوسف پلٹے اس ڈور کی طرف جہاں لاک تھا, جو باہر نکلنے کا ایگزٹ راستہ تھا, ایگزٹ کی طرف چلے. زلیخا نے دور سے پکارا. زلیخا کافرہ ہے, اس کو اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے. اس نے تو اپنے خدا کے چہرے پہ پردہ بھی ڈال دیا. وہ بڑی اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ سوچ کر کہ چابی میرے پاس ہے, یہ جائے گا کیسے باہر. پلیز دوستو بیدار ہو کے سنو, پلیز ویک اپ, پلیز ویک اپ. وہ یہ سمجھ رہی ہے ذہن میں کہ کیس میرے پاس ہے, میں نے لاک کیا ہے, ڈبل لاک کیا ہے, سنگل بھی نہیں ڈبل کیا ہے. یہ جائے گا کیسے باہر. He cannot go. She was so sure. اتنا یقین اپنے اوپر. یہی تو کہنے جا رہا, اپنے پہ مت کرو یقین, اس پہ کرو. اپنے آپ پہ یقین کافر کر دے. میں کیا کہہ رہا ہوں دوستو, کیا کہہ رہا ہوں, پلیز بیدار ہو جاؤ. اس کے بعد she was so sure کہ نہیں نکلے گا. بڑی سکون کے ساتھ اس نے پکارا کہ یوسف ڈور لاک ہے, یو کینٹ گو آؤٹ, آپ نہیں جا سکتے باہر. یوسف 14 سال کے ہیں, اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا, لیکن اس کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے, اتنا یقین ہے کہ اگر میں آگے بڑھوں گا, بچانے والا, راستوں کو کھولنے والا, مسبب الاسباب وہی ہے. وہ دروازے کی طرف یوسف بھاگے. زلیخا نے پکارا کہ یوسف کے کہاں جا رہے, ویئر آر یو گوئنگ, ڈور از لاک. پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. روایت کا جملہ ہے کہ جب اس یقین کے ساتھ بھاگے کہ بچانے والا وہ ہے, کھولنے والا وہ ہے, راستوں کو بنانے والا وہ ہے, دروازے کے پاس پہنچے تو دروازے کا لاک کھل گیا. لاک کھلا, یوسف اس دروازے سے باہر نکلے. زلیخا کو یقین نہیں آیا, وہ پیچھے دوڑنے لگی. پھر یوسف دوسرے دروازے پہ گئے, پھر اس نے پکارا کہ دروازہ بند ہے, لیکن یقین کے ساتھ یوسف بڑھتا گیا. دوسرا دروازہ کھلا. اسی طرح پورے 7 دروازوں تک یوسف جاتا رہا اور دروازے کھلتے رہے. زلیخا پکارتی رہی. جب 7واں دروازہ کھلا, 7th ڈور, تو وہاں دیکھا عزیز مصر اس کا ہسبینڈ کھڑا ہوا ہے. اب پھر دیکھیں یقین, اللہ کی ذات پہ یقین کیا ہوتا ہے. پلیز اٹس اے ویری کلیئر میسج کہ ٹرسٹ کو بلڈ کرو, دین یو سی واٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ فرام یور امام انشاءاللہ. 7th ڈور اوپن ہوا. عزیز مصر زلیخا کا ہسبینڈ سامنے تھا. یوسف, زلیخا نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا, یوسف کو دیکھا, اپنی حالت کو دیکھا. فوراً کافرہ ہے نا, فوراً کہنے لگی اپنے ہسبینڈ سے کہ او مائی ہسبینڈ, یہ غلام جس کو تم نے اتنے پیسے دے کے خریدے, یہ گناہ کی نیت سے میرے روم میں آیا تھا. عزیز مصر واز شاکڈ. اس نے پلٹ کر یوسف سے کہا کہ تم گناہ کی نیت سے گئے تھے. یوسف نے کہا نہیں, میں نہیں گیا تھا, مجھے لے کر گیا تھا, لیکن میں پاک اور پاکیزہ طریقے سے باہر آ گیا, پاک اور پاکیزہ طریقے سے باہر آیا.
اس نے کہا کہ پروف کیا؟ نیچرلی وہ اپنی بیوی کی بات سنے گا جیسا آج سب کا یہ عالم ہے؟ یہ پرانی عادت ہے بابا، اپنی بیوی کی بات سنا. دیکھیں میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ بیوی کی بات نہیں سنیں، ضرور سنیں، بیٹر ہاف ہے. کیسے نہیں سنیں گے؟ ضرور سنیں بیٹر ہاف کی بات. اور میں کیا کروں یہاں بات کو روک کے کہوں؟ روکو، بیٹر ہاف کو سنو. اس لیے کہ وائف جو ہوتی ہے نا اور ہسبینڈ کیسا زندگی چلے، یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک گاڑی کے دو ویلز ہیں. ایک ویل پہ آپ گاڑی نہیں چلاتے، صرف سرکس میں چلا سکیں گے نہیں، روڈ پہ نہیں چلتی ایک ویل کی گاڑی. دونوں ویل ہونا لازم ہے. اگر اپنی لائف کو سموتھ لے کے جانا چاہتے ہو نا تو دونوں ویلز کو بیلنسنگ بھی ہونا، الائنمنٹ برابر ہونا. کیا کہہ رہا ہوں؟ الائنمنٹ برابر نہیں ہے تو گاڑی ہلے گی. بیوی کو ہلاؤ مت، اس لیے کہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. افسوس سے کہہ رہا ہوں، افسوس سے بعض حالات ایسے ہو گئے مومنین کے مومنات کے. جب سے بامبے آؤں پہلی محرم سے میرے پر اتنا پریشر ہے، رضوی میں بھی تھا، زینبیہ میں بھی تھا، اب خواجہ مسجد میں چل رہا ہے، گلستان میں آ گیا کہ پرابلم جو ہے یہ راستوں کو الگ کرے گا بابا، راستوں کو الگ کر دے گا. امام تک نہیں پہنچ سکو گے. اپنی بیوی کو کنیز مت سمجھو، تمہاری بیوی کنیز نہیں ہے تمہاری. تم یہ مت سمجھو کہ بیوی کو شادی کر کے لا لیا، تھینک یو ویری مچ، ناؤ شی کین ورک فار، سرونٹ بنا کے رکھ لیا. نو، شی از ناٹ یور سرونٹ. بیوی تمہاری نوکر نہیں ہے. بیوی کو اپنی ساتھ لے کے چلو، اتنی خوشی لو. وہ تمہارے پاس امانت ہے، امانت ہے اللہ کی. روز قیامت اللہ پوچھے گا، معصوم پوچھیں گے کہ ایک کنیز کو ہماری امانت کے ساتھ تم نے سلوک کیا کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان بیچلرز سے کہہ رہا ہوں، میں شادی کی باتیں آئیں گی کل پرسوں جو میں بتاؤں گا کہ پلیز اپنی بیوی پہ شک مت کرو. شک گناہ ہے، ڈاؤٹس مت لاؤ، گناہ کبیرہ ہے. ہم شک کی زندگی نہیں گزارتے، ہم یقین کی زندگی گزارتے ہیں بابا. اور کنیز نہیں ہے. اب یہ ڈیٹیل ٹاپک کل آئے گی، اس لیے میں یہاں چھوڑتا ہوں. میری مجلس دوسری، کوشش یہ کرو کہ دونوں مل کے چلیں، محبت کے ساتھ چلیں. اس لیے کہ تم ہسبینڈ اینڈ وائف اگر لو، محبت کے ساتھ زندگی گھر میں گزاریں گے تو بچے وہی سیکھیں گے. بچوں کے خاطر جو امانت ہے تمہارے پاس، جو جنریشن ہے تمہارا، جو فیوچر ہے تمہارا، اپنے ڈونٹ اسپوائل یور فیوچر، ڈونٹ اسپوائل یور جنریشن. جو بچہ اپنے ماں باپ کے ماحول کو دیکھے گا، اگر محبت والا ماحول گھر میں ہے، دین کا ماحول گھر میں ہے تو بچہ وہی سیکھے گا. اور اگر آپ نے ماحول کو خراب کر دیا، ایٹماسفیئر کو بگاڑ دیا، and if you start fighting each other، بابا اسلام میں لڑائی نہیں ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے. یہ ٹیررزم کہیں اور ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اسلام پیسفل ریلیجن ہے، اسلام کا میسیج ہی پیسفل میسیج ہے. میں ٹیررزم میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. ہم پیسفل ریلیجن ہے ہمارا، ہم پیسفل اسلام کو پروپوگیٹ کریں گے. تو آپ، میں ہسبینڈ اینڈ وائف سے کہہ رہا ہوں، ان مومن اور مومنہ سے کہہ رہا ہوں، وہ شہزادی کونین کی کنیز اور غلام سے کہہ رہا ہوں کہ محبت کے ساتھ زندگی گزارو. بابا محبت کے ساتھ، محبت ہوگی تمہارا جنریشن اچھا چلے گا. محبت ہوگی گھر میں اسلام رہے گا. محبت ہوگی گھر میں ذکر حسین ہوگا. محبت ہوگی آگے لائف آگے بڑھے گی. محبت ہوگی حسین کی ماں آپ سے خوش ہوگی. آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مولا کائنات اور شہزادی کونین کی زندگی کو دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھ کے کم از کم کچھ ٹیچنگز لو. ہمارے پاس 13 معصومین کی سوانح حیات ہے، بایوگرافی ہے. آپ 13 معصومین کی لائف کو دیکھو. کہیں کوئی انسیڈنٹ بتاؤ، کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ جہاں کسی وقت بھی معصوم سے ان کی اہلیہ کی کوئی بات ہوئی. ہمیشہ دوستوں سامنے معصومین کی زندگی کو رکھ کر اگر تم اپنی زندگی میں ان کی لائف کے پیٹرن کو امپلیمنٹ کرو، تم یقین کرو تمہارا گھر وہ ہوگا جیسے فیضا کا گھر تھا. ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا. پلیز کہہ رہا ہوں، پلیز اپنے گھر کے ماحول کو، ایٹماسفیئر کو لونگ ایٹماسفیئر بناؤ. ایسا ایٹماسفیئر بناؤ کہ دوسرے لوگ
پڑوسی، your neighbors جب دیکھیں کہ اسلام میں اتنا پیس ہے، اسلام میں اتنی محبت ہے، اہل بیت کے چاہنے والے یہ اخلاق کو پیش کرتے، تو تمہاری محبت کو دیکھ کر دوسرے لوگ اپنی زندگی کو صحیح کریں گے. ہو سکتا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک اور پڑھ لیں. عزیز مصر ہسبینڈ آف زلیخا نے کہا کہ یوسف تم گئے تھے اندر؟ یوسف نے کہا نہیں میں خود نہیں گیا تھا، مجھے فورسفلی لے کر گئے تھے، لیکن میں پاک اور پاکیزہ طریقے سے باہر آ گیا. وہ تو ہسبینڈ ہے، وائف کی بات سنے گا. وائف نے کہا، زلیخا نے کہا نو 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 ہی از لائنگ، وہ غلط بول رہے ہیں، ہی از لائنگ. اس لیے کہ یہ آیا اندر، میں نے کال نہیں کیا. پاپا دیکھو ایک جھوٹ بولو گے نا فوراً جھوٹ کا کام ہو جائے گا، فوراً تمہارا جھوٹ کھل جائے گا. کبھی جھوٹ نہیں بولنا بابا. ڈونٹ سے لائی. I'm telling you my kids. گلے پر خنجر بھی رکھ دینا تو جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ مدر آف آل سنس ہے، جڑ ہے. اسلام میں جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، صداقت ہے. ہم صدیق اکبر کو مانتے ہیں، ہم جھوٹوں کو نہیں مانتے. سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا. سچ بولو، say truth, don't say lies. بچوں سے کہہ رہا ہوں، کبھی اپنے پیرنٹ سے کبھی کتنا ہی بڑا گناہ ہو جاؤ اس کے سامنے جا کے کہہ دو کہ پروردگار میں معافی چاہتا ہوں. اپنے ماں باپ سے کہہ دو accept your sins but don't say lies. زلیخا نے just to protect herself وہ یہ سمجھی کہ میں جھوٹ بولوں گی تو میرا ہسبینڈ یقین کرے گا، میں بچ جاؤں گی. دیکھیں دوستو، اگر جھوٹ کا سہارا لیا اللہ کبھی مدد نہیں کرے گا تمہاری. امام زمانہ تک کبھی نہیں پہنچو گے. الہ متا ہارو فی کا یا مولا کا میسج نہیں ہے کہ تم جھوٹ بولو. اس لیے کہ تم جھوٹ بولو گے تو امام تک کبھی نہیں پہنچو گے، کبھی نہیں پہنچو گے. امام کبھی تمہیں سینے سے نہیں لگائے گا، امام کبھی تمہیں خرید نہیں کرے گا، امام کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا، امام کبھی تمہارے گھر نہیں آئے گا، امام کبھی تم سے بات نہیں کرے گا. اگر تم سچ بولو گے ہو سکتا ہے امام ابھی مل لے. اس لیے کہ یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے، معصومین کو بہت پسند ہے. زمانے کا امام بہت پسند کرتا ہے جو انسان سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو دوستو، میرے بچوں سے، میرے بھائیوں سے، میری بہنوں سے معروضہ کہ اپنی زندگی میں یہ قسم کھا لو، یہ عہد کر لو، یہ پرومس کر لو، یہ وعدہ کر لو کہ میں آج کے بعد اس مجلس کے بعد، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بولتا ہے، اگر کوئی بولتا ہے تو یہ عہد کرو کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اس لیے نہیں بولیں گے کہ ہمارا امام ہم سے راضی نہیں ہوگا. ہم کو امام کی رضا کے لیے، امام کی خوشی کے لیے، امام تک پہنچنے کے لیے ہم کو سچ بولنا ہے. قسم کھا لو کہ آج کے بعد ہم کبھی نہیں بولیں گے. تو آپ دیکھو دا بلیسنگ آف امام کیسے آپ کو آجی ملتی ہے اگر اس گناہ سے انسان بچ جائے. اور جھوٹ میں کبھی اللہ مدد نہیں کرے گا، امام مدد نہیں کرے گا. اب دیکھیں جھوٹ کا نتیجہ کیا ہوا. زلیخا سمجھے اپنے ذہن میں جھوٹ بولوں گی میں بچ جاؤں گی، یوسف پھنس جائیں گے. لیکن تمہارے سوچنے سے کیا ہوتا، بچانے والا تو وہ ہے نا. زلیخا نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، از لائنگ. یہ آیا، میں نے انوائٹ نہیں کیا. اب دیکھیں دوستو، امپاسبل کا پاسبل. ٹرسٹ می. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آج کے بعد آپ کا ٹرسٹ امام پہ اتنا بڑھ جائے کہ آپ یقین کے ساتھ بولیں کہ میرا امام ہے اور امام میری مدد کرے گا. جب آپ دعا کریں آج کے بعد تو آپ کا اتنا یقین ہو کہ جب آپ کے ہاتھ بلند ہو اپنے امام کے لیے، جب آپ دعائیں ندبہ پڑھیں یا دعائیں عہد پڑھیں یا امام کو سلام کریں تو اتنے یقین کے ساتھ سلام کریں کہ میں سلام کروں، میرا امام جواب دے رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ امام کی آواز بھی سن لیں، اس لیے کہ آپ ایک بہت بڑے گناہ کبیرہ سے بچ گئے، جھوٹ سے، اور اس کے بعد آپ کا یقین بڑھ گیا. تو ہوا کیا،
زلیخا سوچنے لگی میں بچوں گی. زلیخا کے ہسبینڈ نے کہا عزیز مصر نے یوسف سے کہ تمہارے پاس پروف کیا ہے کہ تم نہیں گئے تھے؟ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ میری وائف تو بہت نیک ہے، شروع سے لے کے قسم مارنے ہیں، آج بھی تو وہی حساب ہے. تمہارا کیا پروف ہے؟ اب یوسف کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے. 14 سال کے زلیخا لے کے گئی تھی جب وہاں اپنے پیلس میں، کیا پروف دے؟ آپ سوچے اگر اس وقت کیا پروف دے سکتے یوسف؟ How can he save himself? کیسے بچا سکتے اپنے آپ کو؟ How can he protect? کیسے بچا سکتے؟ لیکن وہی بات جو میں سمجھانے جا رہا ہوں، وہی بات جو 4 دن سے بول رہا ہوں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ یقین، اور اس کی ذات پہ بلیف کہ بچانے والا وہ ہے. جب عزیز مصر نے کہا کہ پروف کیا ہے تیرے پاس کہ تو نہیں گیا تھا اور زلیخا میری وائف لے کے گئی تھی، زلیخا was so confident کہ ان کے پاس تو کوئی پروف ہی نہیں ہے، میں بچ جاؤں گی. لیکن دوستو میں نے کہا نا 330 مرتبہ مجھ سے بلغت پڑھو، 110 مرتبہ پڑھو، 118 مرتبہ پڑھو، پھر دیکھو دیوار میں نا، یہ دیوار تمہارے دیوار میں راستے بنے گے انشاءاللہ. تم سمجھ رہو کہ دیوار ہے سامنے، نو، دیوار ہماری نکٹ آئی کے سامنے ہے. اللہ راستوں کو کھولے تو ایسے کھولتا ہے کہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. وہی ہوا یوسف نے جب اس کے ہسبینڈ نے کہا پروف کیا ہے، یوسف پلٹے، دیکھنے لگے چاروں طرف، دیکھا کہ جھولے میں ایک انفنٹ ہے. جھولے میں کون رہتا؟ بڑے بچے نہیں رہتے جھولے میں. جھولے میں ایک انفنٹ ہے، چند دنوں کا ہے یا چند مہینوں کا ہے. اس کو دیکھا، عزیز مصر کو دیکھا، زلیخا کو دیکھا. زلیخا was so confident کہ آج میں بچ گئی، یوسف پھنس گیا. عزیز مصر نے یہ وٹنس کا ثبوت کا مانگ کر وہ اتنا یقین کہ یوسف گناہگار ہے. دنیا سمجھ رہی تھی کہ یوسف کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یوسف کو یقین تھا کہ خدا اس کے پاس. اس نے غور سے جھولے کو دیکھا، جھولے میں سوتے ہوئے بچے کو دیکھا. چند دنوں کا انفنٹ ہے، چند دنوں کا بچہ ہے. اس کی طرف اشارہ کیا یوسف نے. قرآن کہہ رہا ہے، اشارہ کر کے کہا یہ میرا ثبوت بنے گا، وٹنس بنے گا، یہ میری گواہی دے گا. تو عزیز مصر اور زلیخا نے پکارا کہ یہ تو بچہ ہے، یہ بولتا نہیں ہے. یہ ذہنوں میں کافر ہے، ذہنوں میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کیسے بولے گا. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ جیسے یوسف نے کہا کہ یہ بچہ میرا وٹنس ہے، یہ بچہ میری گواہی دے گا، تو اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا کی. بچہ جھولے میں مچلا، مچل کے کہا کہ عزیز مصر سن، اگر کرتا سامنے سے بدا ہوا ہے تو یوسف گناہگار ہے، پیچھے سے بدا ہوا ہے زلیخا گناہگار ہے. اب عزیز مصر نے جو دیکھا کرتا پیچھے سے بدا ہوا تھا، ناممکن کو ممکن کر کے اللہ نے بتایا کہ ہم بچوں کے ذریعے تمہاری جان کو بچا سکتے ہیں. گلستان کے مومنین اور مومنات بات سمجھ رہے ہیں، بچوں سے کر رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں. یقین کیا چیز ہے؟ ٹرسٹ کیا ہے؟ کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی سمجھ سکتا تھا کہ کون بچا لے گا؟ یہ راستہ ہے، یہ ٹرسٹ ہے. یہ ٹرسٹ تمہارا امام پہ ہو، زمانے کے امام پہ، then you will reach your destination very fast. بہت جلدی پہنچو گے امام تک انشاءاللہ. اگر ٹرسٹ نہیں ہے دوستو کچھ نہیں ہے، لائف میں مزہ نہیں ہے. ٹرسٹ ہے تو آپ دیکھیں گے کیسا بچا رہا ہے اللہ. آپ کو امام ایسی بچائے گا. آج ہم کہتے ہیں پرابلمز میں،
آج ہم کہتے ہیں ہم تکلیفوں میں، آج ہم کہتے ہیں ہم پریشانیوں میں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات صحیح، ہم ڈرس میں پڑے ہوئے ہیں. کب تک رہیں گے؟ Why you are in this problem؟ دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ کی مصلحت امتحان ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن not everybody، ہر مومن نہیں. کیوں بابا کیوں؟ Why we are in this problem؟ Because we don't trust our imam، we don't believe جیسا بلیو کرنا ہے. میں خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کو بلیو نہیں ہے، بلیو، لیکن جیسا ہونا ہے ویسا نہیں ہے. بلیو عام لوگوں کے ویسا نہیں ہے. میرا مشن کیا ہے پتا؟ کہ ہم اپنے امام کے ساتھ ایسے بنے. دوستو ایک روایت